وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بھائی اور بزرگوں، میرے آج کے میزبان بھائی محترم محمد وقاص صاحب ہیں اور میں بھی یہاں پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آیا ہوں، اسی نسبت کا مہمان ہوں اور آپ بھی اسی نسبت سے آئے ہیں، اسی نسبت کے مہمان ہیں. آپ کے لیے میرا خیال کرنا، لحاظ کرنا یہ بھی ضروری ہے اور میرے لیے آپ کا لحاظ کرنا اور خیال کرنا ضروری ہے. میری معلومات کے مطابق اور جو مجھے بتایا گیا کہ یہ پروگرام مختصر کا پروگرام تھا جو کہ قدر طویل ہو چکا ہے، اس لیے میں نے تو اپنے میزبان سے عرض کیا کہ ابھی دعا کروا دی جائے اور جتنی گفتگو ہوئی ہے اسی پر اکتفا کر لیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ آپ، پھر میں نے کہا کہ میں بندے سے پوچھ لیتا ہوں، ان کی اشارہ پڑا کہ مجمع سے پوچھ لیتا ہوں، احباب سے پوچھ لیتا ہوں، اگر وہ سننا چاہتے ہیں تو میں چند باتیں جو مختصر نہیں ہوں میں سیکھوں کہ جو مختصر ہوگی اور میں آپ کو مختصر کہہ کے پھنسا رہا ہوں اور بات مختصر نہیں ہوگی کی چند لیکن قدر تفصیل کے ساتھ وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعا ہو جائے تو بلا تکلف مجھے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے. میری بات بہت سی مولانا مبشر تنویر صاحب نے کر دی ہیں اور ساتھ ہمارے مولانا عمران نقشبندی صاحب دامت کی حضور نے نعتیں بھی آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں. آپ حضرات بتائیں دعا کرنے بیان دونوں چیزیں آپ کو بوجھ نہیں ہوگا. میں نے شاید بھائی عمران کو کہا یا کسی اور کو کہ گھر کا پروگرام مختصر ہونا چاہیے. میرا بھی کچھ تجربہ ہے گھر کے پروگراموں کا بھی. ہم نے کام ہی گھروں سے شروع کیا تھا، 2-4 لوگ گھر کی بیٹھک میں آتے تھے اور یہاں سے کام شروع کیا تھا. تو میں نے کہا گھر کا پروگرام مختصر ہونا چاہیے. مسجد میں تو آنے والے کے پاس چانس ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے کہ اٹھ کے چلا جائے، وہ گھر میں آ جائے تو بیچارہ بند ہو جاتا ہے. تو باندھنا نہیں چاہیے، چھوٹا پروگرام کرنا چاہیے. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پروگرام پہلا اور آخری پروگرام نہیں ہوگا، یہ پروگرام ہوتا رہے گا. اور اگلی بار میری درخواست نہیں، میرا اصرار اپنے دوستوں سے ہے کہ مختصر ٹوٹل پروگرام کا دورانیہ 1.5 گھنٹے سے زیادہ. آپ بھی وقت پہ آئیں، بات کرنے والے کو بھی وقت پہ بلایا جائے اور وہ آگے اپنی بات پوری کرے. دعا ہو تاکہ اگلی دفعہ بھی ذوق کے ساتھ ادا ہو. ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑے گا حصہ اور ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی. آیت مبارکہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. اس آیت میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق کو بیان کیا ہے جو حق امام الانبیاء کا ان کی امت پر ہے، یعنی آپ پر اور مجھ پر ہے. اور دوسری آیت جو حدیث پڑھی ہے اس حدیث میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حقوق میں سے ایک حق کو بیان کیا. وہ ایک حق نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنا،
قرآن کی آیت نے نبی علیہ السلام کے حقوق کا اجمالی ذکر کیا تو فرمایا کہ ان کا حق مومنوں پر اتنا زیادہ ہے کہ مومنوں کا اپنی جان پر بھی اتنا حق نہیں ہے۔ میری جان کا مجھ پر اتنا حق نہیں، آپ کا جان، آپ کی جان کا آپ کی ذات پر اتنا حق نہیں ہے جتنا حق ہم پر امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ایک طرف ذات پیغمبر ہو، آپ کی ذات، آپ کی عزت، آپ کا مقام، آپ کی حرمت ہو، دوسری طرف ہماری جان ہو، تو مومن اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ مومن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی حرمت، ان کے احترام، ان کی ناموس کی پرواہ کرتا ہے۔ اور جو محبت آپ نے بیان کی ہے، معیار کیا ٹھہرایا؟ فرمایا کہ کل کائنات کی محبتوں کو، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، اپنی اولاد، اپنے والدین، والناس اجمعین، اور ساری انسانیت کی محبت تم ترازو کی ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رکھو، تو یہ حضور کی محبت والا پلڑا جھک جانا چاہیے۔ اور کھولوں تو حضرت آدم علیہ السلام کی محبت، حضرت شیس علیہ السلام کی محبت، حضرت نوح علیہ السلام کی محبت، حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی محبت، جمیع انبیاء کی محبت، ان پر ایمان لانے والوں کی محبت، امام الانبیاء کے صحابہ کی محبت، اولیاء کی محبت، فقہاء کی محبت، محدثین، مفسرین، متکلمین کی محبت، ساری انسانیت کی محبت، وہ ترازو کے ایک پلڑے میں ہو، دوسرے پلڑے میں امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت ہو، تو حضور کی محبت والا پلڑا جھکنا چاہیے، آپ کی محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ آج حقوق مصطفیٰ پر بات تو ہوتی ہے، لیکن مسلمان نبی علیہ السلام کے حقوق کو ادا نہیں کر پاتا۔ فرانس نے توہین کی ہے، اس توہین پر احتجاج ہوا، اس توہین پر جلسے ہوئے، مساجد میں اس توہین کے رد عمل میں خطباء نے، ائمہ نے بیانات کیے، اور ہر ایک طرف سے ایک دعوت چلی ہے، اور وہ دعوت یہ ہے کہ فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دو۔ یہ دعوت چلی کہ ہر ایک اسٹیج سے، ہر ایک جماعت کی طرف سے، ہر ایک مسلک کی طرف سے بائیکاٹ کی دعوت چلی ہے۔ مجھے بتائیے کیا بائیکاٹ ہو گیا؟ کیا بائیکاٹ ہو گیا؟ آپ نے کیا، میں نے کیا، اور سعادت مند لوگوں نے کیا، لیکن کلی طور پر بائیکاٹ۔ میں گزرتا ہوں روڈ سے تو میں پیٹرول پمپوں پر نگاہ کرتا ہوں، جن دنوں توہین ہوئی اور بائیکاٹ کی آواز رکھی اور بھرپور آواز میں، ان دنوں قصور کے اندر ایک پروگرام تھا، میں اس پروگرام کے لیے گیا تو اللہ کی قسم میرا کلیجہ شک ہو گیا یہ دیکھ کے کہ وہاں توہین رسالت کی جا رہی ہے اور یہاں انہیں کے پیٹرول پمپوں پر لائنیں لگ رہی ہیں، ہم ان کا پیٹرول استعمال کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان اس کو جو بار بار سمجھانا پڑتا ہے اور پھر یہ سمجھ نہیں پاتا، اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ اس نے اپنے نبی کو پہچانا نہیں ہے۔ ہم اپنے نبی کو پہچان نہیں پائے۔ اگر ہم اپنے نبی کی ذات کو پہچان جائیں تو خدا کی قسم حضور کے حقوق ادا کرنا نہ صرف آسان ہو جائے بلکہ مسلمان کو خوشی محسوس ہے، سعادت محسوس ہے۔ جب آدمی پر کسی کے کمالات کھلتے ہیں، جب آدمی پر کسی کی صفات کھلتی ہے، جب بندہ
بندہ کسی کے احسانات کو جان لیتا ہے، جب بندے پر کسی کی شفقتیں کھل جاتی ہیں، جب بندہ کسی کی فدائیت، محبوبیت اور تعلق کو جان لیتا ہے، تو پھر اس دوسرے آدمی کا حق ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ماں کو اگر بیٹا پہچان جائے، ماں کے مقام کو پہچان جائے، تو بیٹے کے لیے ماں کا حق ادا کرنا آسان ہے، بیٹے کے لیے پھر باپ کا حق ادا کرنا آسان ہے۔ شاگرد استاد کے مقام عظمت کو جان جائے تو شاگرد کے لیے اپنے استاد کا ادب کرنا اور حق ادا کرنا آسان ہے۔ اگر مرید اپنے پیر کے مقام اور منصب کو جان جائے، مرید اپنے پیر کی شفقتوں کو جان جائے، تو مرید کے لیے پیر کا حق ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر بچہ ماں کی وفاؤں کو جان جائے تو بچہ ماں پر فدا ہو جاتا ہے، بیٹا ماں پر فدا ہو جاتا ہے۔ جب کسی کے کمالات کھلتے ہیں، جب کسی کی عظمتیں کھلتی ہیں، جب کسی کی شفقتوں کا علم ہو جائے، جب کسی کی قربانیوں کا پتہ چل جائے، جب کسی کے احسانات کا پتہ چل جائے، تو پھر اس کا حق ادا کرنا آسان ہوتا ہے اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میں مدرسے جب تک نہیں گیا، 20 سال عمر ہو گئی، ماں کی نافرمانی ہے، باپ کی نافرمانی ہے، باپ کا کہنا ماننے میں کوتاہی ہے، لیکن جب مدرسے گیا اور مجھے ماں کے مقام کا پتہ چلا، ماں کی عظمتوں کا پتہ چلا، ماں کے مرتبے کا پتہ چلا، تو اس کے بعد پوری زندگی پھر کبھی ماں کی ایک بات میں بھی نافرمانی نہیں کی، سوائے یہ کہ اللہ نے کہا ہو کہ یہاں میرا حکم ماننا ہے، یہاں ماں کا حکم نہیں ماننا ہے، تو گناہ کی بات ہو، کوئی دین میں کمی لانے کی بات ہوا ایسا نہیں۔ ہاں، ایک موقع کے علاوہ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ماں کا احترام آیا، ماں کی پہچان کے بعد، ماں کی اطاعت آئی، ماں کی پہچان کے بعد، ماں کی محبت میں فدائیت بڑھی، مجھے ماں سے والہانہ فدائیانہ تعلق ہوا ماں کی پہچان کے بعد۔ حضرات صحابہ، صحابیات، یہ امام الانبیاء کی شفقتوں کو جان گئے، آپ کے کمالات کو پہچان گئے تھے، آپ کے احسانات کو جان چکے تھے، آپ کی ذات کو پہچان چکے تھے۔ اس لیے ہر ایک صحابی کی طرف سے، ہر ایک صحابیہ کی طرف سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہوا اور کامل درجے میں ادا ہوا ہے۔ ہر ایک کی طرف سے حق ادا ہوا اور کامل درجے میں، وجہ وہ پہچان گئے۔ مجھے اگر اپنے نبی کی پہچان ایک زاویے سے ہو جائے، مجھ پر بزرگ اسلام کے ابواب ان میں سے ایک باب کھل جائے، تو میرا تعلق بھی اپنے نبی کے ساتھ بڑھتا ہے۔ قرآن مقدس کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، یہ نبی تمہارے ساتھ کیسا تعلق رکھتا ہے؟ قرآن مبالغے سے پاک کلام، مبالغہ سراپر سچائی۔ اللہ کہتے ہیں نبی تمہارے ساتھ کیسا تعلق رکھتا ہے کہ جب تمہیں تکلیف ہوتی ہے، جب تم کسی مصیبت میں پڑتے ہو، تو احساس تمہارے نبی کو ہوتا ہے۔ بیٹا دھوپ میں کھیل رہا ہے، ماں نے آواز دی بیٹے گھر آ جا، دھوپ بڑی سخت ہے، تو تکلیف میں ہے۔ کیا بیٹا تکلیف محسوس نہیں کر رہا؟ تکلیف میں اسے پتہ ہے میں تکلیف میں ہوں، لیکن اس کو اپنی تکلیف کا وہ احساس نہیں ہے جو اس کی ماں کو ہے، جو اس کے بیٹے کا وہ احساس ماں کو زیادہ ہے۔ بیٹا کسی نقصان والے کام میں مبتلا ہے، تکلیف میں ہے، باپ بیٹا تڑپ کے کہتے بیٹے چھوڑ اس کام کو، چھوڑ اس کام کو، تو تکلیف میں ہے۔ بیٹا جانتا ہے اس تکلیف کو پہچان رہا ہے، لیکن بیٹے کو اپنی تکلیف کا وہ احساس نہیں ہے جو باپ کو احساس ہو رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب تم تکلیف میں ہوتے ہو، تمہیں اپنی تکلیف کا وہ احساس نہیں ہوتا جو تمہارے نبی کو احساس ہوتا ہے۔ اور کتنا احساس ہے، ہم نبی علیہ السلام کی ذات کو پڑھتے ہیں، آپ کی تعلیمات کو سمجھتے ہیں، پیچھے چلتے نہیں۔ کیوں؟ ہم سمجھتے شاید حضور کی تعلیمات فقط دین کے لیے ہیں، آپ ہماری آخرت کے لیے بات کرتی ہیں، جو ہم نے دیکھا نہیں اس کے لیے بات کرنی ہے، ہمیں صرف جنت کے راستے پہ چلانے کے لیے آپ ہدایات دے رہی ہیں۔ نہیں دوستو، دنیا آخرت کی خیروں میں جو رہنمائی حضور نے کی ہے کسی
اور نہیں، نہ ماں نے کی اور نہ کوئی ماں کر سکتی ہے، نہ استاد نے کی اور نہ کوئی استاد کر سکتا ہے۔ کتنی رہنمائی ہے دنیاوی امور میں، دین کو ہم دین کا ذکر نہیں کرتے، دنیاوی طور پر میں جوتا پہنتا ہوں، جوتا پہننا میری ضرورت ہے، ضرورت میری ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جوتا پہنو تو جھاڑ لیا کرو۔ میں پوچھوں اللہ کے نبی جوتا کیوں جھاڑا؟ میری ضرورت ہے، کیا جوتا پہننا ثواب ہے؟ جوتا اتارنا گناہ ہے؟ اے اللہ کے نبی جوتا کیوں پہنو، جھاڑو کیوں؟ فرمایا تم جھاڑو اس لیے کہ اگر تم جھاڑو گے نہیں، ممکن ہے اندر کوئی موذی چیز ہو، جانور ہو، وہ سانپ بچھو تمہیں ڈس لے اور تمہیں ڈسے گا، تمہیں تکلیف ہوگی تو احساس محمد رسول اللہ کا ہوگا، احساس مجھے ہوگا۔ بستر پر سونے لگو، اپنے بستر پر جھاڑ دیا کرو۔ اے اللہ کے نبی یہ بھی کوئی جنت کا کام تو نہیں، یہ نفل نہیں، صدقہ نہیں، کعبۃ اللہ کا طواف نہیں ہے، ذکر مراقبہ تلاوت نہیں، میں سونے لگا ہوں، میرے بدن کی ضرورت ہے سونا، بستر پر لیٹنے لگا ہوں۔ کریم آقا نے فرمایا بستر جھاڑ دیا کرو۔ میں پھر پوچھا اللہ کے نبی بستر کیوں جھاڑو؟ بستر جھاڑنا ثواب ہے، نیکی ہے، آپ مجھے بستر جھاڑنے کی تلقین کیوں فرما رہے ہیں؟ وہ پھر فرمائیں گے بستر جھاڑ دو تو موذی چیز نہ ہو، وہ تمہیں ڈس ڈالے تمہارے بستر میں، اور تمہیں ڈس لے، تمہیں ڈسے گی، تکلیف تمہیں ہوگی، لیکن احساس مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا۔ بازار چلے جاؤ، آپ میں بازار خریداری کے لیے جاتے ہیں، ہم گھر سے نکلتے ہیں، فرمایا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھ کے نکلا کرو۔ ہم پھر پوچھے اللہ کے نبی ہم تو مسجد نہیں جا رہے، ہم تو کعبۃ اللہ کا طواف کرنے نہیں جا رہے، ہم صدقہ خیرات کرنے نہیں جا رہے، ہم کسی کا کام کرنے نہیں جا رہے، کوئی رفاہی نیکی کا کام کرنے نہیں جا رہے، میری ضرورت ہے، میں نمک چینی خریدنے جا رہا ہوں، لباس خریدنے جا رہا ہوں، بیچنے جا رہا ہوں، میں دعا پڑھ کے کیوں نکلوں؟ بھائی میں اسکول جا رہا ہوں، کالج جا رہا ہوں، میں یہ دعا پڑھ کے کیوں نکلوں؟ فرمایا کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تمہاری جان، مال اور عزت کی حفاظت کر دیں گے، تمہاری جان، مال، عزت کی حفاظت اللہ کر لیں گے۔ بازار جاؤ، یہ کلمات پڑھ لو، اللہ کے نبی یہ کلمات پڑھنے کا فائدہ، بازار کے دھوکے اور نقصان سے بچ جاؤ گے۔ اللہ کے نبی آپ کو اس میں فائدہ، نقصان میرا ہوگا تو آپ کا فائدہ، اور میں نقصان تمہارا ہوگا، تم میرے امتی ہو، میرا تمہارے ساتھ ایسا والدانہ تعلق ہے، تم نقصان اٹھاؤ گے، مال کا خسارہ ہوگا، نقصان کے چیز دھوکہ فراڈ تمہارے ساتھ ہو جائے گا، تمہیں دکھ ہوگا، تمہارے دکھ پر تمہیں وہ احساس نہیں ہوگا، تمہارے نقصان پہ تمہیں وہ احساس نہیں ہوگا جو احساس مجھے محمد کو ہوگا، جو احساس مجھے ہوگا۔ پھر دین کی طرف آ جائیں اور دوسری جہاد اور ابواب کو کھولیں تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے۔ قربانیاں کس کے لیے ہیں؟ اپنی ازواج کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، دامادوں کے لیے نہیں، قربانی آپ کی اللہ زوال۔ فرمایا کوئی نبی اتنا نہیں ستایا گیا جتنا میں ستایا گیا۔ کس کے لیے ستائے گئے؟ آج ان بچوں کل کی بات ہے، تفسیر پڑھا رہا تھا تو اس میں غزوہ احد کا ذکر آ گیا، عجیب جنگ، مسلمانوں کی فتح شکست میں بدلی، ایک بدبخت کافر نے پتھر اٹھایا، امام الانبیاء کے چہرے انور پر مارا، آپ کے دندان مبارک کو نقصان پہنچا، چہرہ لہو لعاب ہو گیا۔ اتنی شدید تکلیف تھی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ہوش کھو گئے، ایک گڑھے میں گر گئے۔ اسی پر شیطان مردود نے مجبور کیا کہ حضور نعوذ باللہ شہید ہو گئے، اور اسی کی وجہ سے صحابہ کے حوصلے پست ہوئے، ٹوٹے۔ تو برحال قربانیوں کو دیکھا، کس عزت والے نے اپنی امت کے لیے کیا کچھ کیا ہے، کتنی عزت ہے۔ اللہ نے کہا لولا لما خلقت الافلاک، اے نبی کہ اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو انسان تو درکنار، ہم زمین و آسمان کو پیدا ہی نہیں کرتے۔ لولا محمد لما خلقت آدم ولا الجنت ولا النار،
اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا، میں نہ آدم کو پیدا کرتا، نہ جنت بناتا، نہ جہنم بناتا۔ کل کائنات کے بننے کا سبب جناب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ مقصد اللہ کی عبادت ہے، لیکن سبب آپ کی ذات ہے۔ وہ ذات اللہ کو کس قدر عزیز ہوگی، وہ ذات اللہ کو کتنی محبوب ہوگی، آپ ان کی محبوبیت کا اندازہ، ان کے مقام کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ کوئی پڑھ ہی نہیں سکا نبی علیہ السلام کی ذات کو۔ اللہ نے جو حضور کو صفات عطا کی ہیں، اللہ نے جو حضور کو کمالات عطا کی ہیں، اللہ نے جو آپ کو عظمت عطا کی ہیں، کیا آپ اور میں ان عظمتوں کو پہچان سکتے ہیں؟ کما آپ کو پہچان سکتے ہیں؟ نہیں۔ آپ میں دور کی بات دوستوں، خدا کی قسم سیدنا صدیق اکبر بھی حضور علیہ السلام کی ان عظمتوں کو نہیں پہچان پائے جو ملی ہیں، وہ تھوڑی۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو آپ کو کمالات دیے تھے، اللہ نے جو آپ کو عظمت عطا کی تھی، ان میں سے بہت تھوڑا حصہ اللہ نے امت پر کھولا ہے۔ وہ تھوڑا حصہ ساری امت میں سے امام الانبیاء کو سب سے زیادہ پہچاننے والے صدیق اکبر ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سیدہ خدیجہ ہے، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ پہچاننے والے یہ بھی حضور علیہ السلام کی عظمتوں کا کما کا مشاہدہ نہیں کر سکے، وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پائے۔ اللہ نے کھولے تھوڑا سا حصہ۔ یہ کتنے محبوب ہیں، اللہ ان کو کہتے ہیں کتنی عظیم ہے، اللہ کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں۔ حضور نے اللہ سے پوچھا، اللہ آپ نے دیگر انبیاء کو بڑے کمالات القابات دیے ہیں، آدم کو آپ نے خلیفۃ اللہ کہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو آپ نے نجی اللہ کہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے خلیل اللہ کہا ہے، اسماعیل کو ذبیح اللہ، کسی کو کریم اللہ، کسی کو روح اللہ کہا ہے۔ اے اللہ میرے لیے کیا اعزاز ہے، مجھے کیا عطا کیا ہے، مجھے کیا عطا کیا ہے؟ تو اللہ نے جواب میں کہا کہ آپ حبیب اللہ ہیں، آپ حبیب اللہ ہیں۔ دوستو حبیب کا ترجمہ ہوتا ہے، ترجمہ مفہوم مطلب نہیں، ترجمہ ہے دوست۔ حبیب کا ترجمہ کیا ہے؟ دوست۔ خلیل کا ترجمہ بھی دوست ہے، ولی کا ترجمہ بھی دوست ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ میرے لیے کیا اعزاز ہے، میرے لیے کون سا مقام ہے؟ سب کو عطا کیا، میرے لیے کوئی امتیازی شان، کوئی جدا شان؟ تو اللہ کہتے ہیں آپ حبیب ہیں، ہمارے دوست ہیں۔ تو ایک طالب علم کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ دوست تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، حضرت ابراہیم کے لیے تو خلیل اللہ کا، خلیل کا معنی دوست ہے۔ پھر ہم نیک لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ اولیاء، اولیاء اللہ کے دوست۔ یہ سارے اللہ کے دوست ہیں۔ حضرت ابراہیم کو تو کہا خلیل اللہ، وہ اللہ کے دوست۔ حضور پوچھتے ہیں میرے لیے کیا؟ فرمایا آپ میرے دوست ہیں، آپ حبیب اللہ ہیں۔ تو سوال ذہن میں آتا ہے کہ نہیں سبھی دوست حضور بھی دوست ہیں، امتیاز کیا ہے؟ تو علماء اس کے جواب میں کہتے ہیں امتیاز اتنا ہے کہ آدمی کی ایمان کرو تازہ ہو جاتا ہے، سن کے تفسیر سن کے ایمان کرو تازہ ہو جاتا ہے۔ پوچھیں کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ خلیل، خلیل کس دوست کو کہتے ہیں، حبیب کس دوست کو کہتے ہیں؟ اس کا فرق بیان کر کے حبیب کا مطلب سمجھاتے ہیں۔ میں ایک مثال سے کرتا ہوں، خلیل کس دوست کو کہتے ہیں؟ میں نے بھائی وقار صاحب میں بڑی خوبیاں دیکھی، شریف آدمی ہیں، نمازی آدمی ہیں، امانت دار ہیں، صلاحیت والے ہیں، میرے ساتھ وفا کرنے والے ہیں۔ میں نے ان کی خوبیاں دیکھی تو میں نے وقار صاحب کو کہا وقار صاحب آپ تو بڑے باکمال ہیں، بڑے اعلیٰ اخلاق آپ کی، صداقت، دیانت، امانت آپ کی، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ یہ کہیں گے کہ منیر وقار کا خلیل ہے، منیر وقار کا خلیل ہے، میں نے ان میں خوبیاں دیکھی، میں نے ہاتھ بڑھایا، میں دوستی چاہتا ہوں، میں ان کا خلیل بن گیا۔ اور یہ خلیل نہیں ہے، یہ حبیب ہے میرے، جن میں خوبیاں دیکھی گئی وہ حبیب ہوتا ہے،
جو دوستی کو قبول کرے، جو دوستی کو کبھی قبول کرے اس کا مقام حیثیت اور ہے، جو ہاتھ بڑھائے اس کا مقام حیثیت اور ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا خلیل اللہ ہے، کیا مطلب؟ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے کمالات کو دیکھا۔ آپ خلیل اللہ ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، کیا مطلب؟ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عظمتوں کو دیکھا ہے، اللہ کی کمالات کو دیکھا ہے، اللہ کی صفات کو دیکھا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے درخواست کی کہ اللہ میں آپ سے دوستی چاہتا ہوں، اللہ نے درخواست قبول کر لی۔ تو ہم نے کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درخواست قبول کی اور ابراہیم نے پہل کی کہ اللہ نے قبول کر لی، خلیل بنا لیا۔ حبیب کب اور کون؟ اللہ نے امام الانبیاء کے اخلاق کو دیکھا ہے، آپ کی کمالات، آپ کی صفات کو دیکھا ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا حبیب آپ کے اخلاق ایسے ہیں، آپ کا کردار ایسا ہے، آپ کے کمالات، آپ کی صفات ایسی ہیں کہ میں رب آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے دوستی میں پہل کی ہے، خلیل بنے ہیں۔ اللہ نے حضور سے دوستی میں پہل کی ہے، حضور رب کے حبیب بنے ہیں۔ یہ حبیب کا درجہ اور حبیب کا لقب سوائے امام الانبیاء کے انبیاء میں کسی کو نہیں ملا، سوائے حضور کے نبیوں میں کسی کو نہیں ملا۔ اب خود سوچئے اللہ کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کیسے ہوں گے، صفات کیسی ہوں گی کہ رب کہتا ہے کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر یہ اللہ کیا کتنے مقبول ہوئے کہ اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی کی آپ کی امت آپ سے آ کے پوچھتی ہے کہ ہم اپنے اللہ سے محبت کرنا چاہتے کیسے کریں؟ میں چاہتا ہوں مجھے کس سے محبت ہو جائے؟ آپ چاہتے آپ کو اللہ سے محبت ہوتے۔ حضور کے پاس صحابہ آتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہمیں ہمارے رب سے محبت ہو جائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ اپنے اصحاب اپنی امت سے پوچھئے کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے؟ چاہتے ہو؟ تو امت نے کہا جی، بندوں نے کہا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا پھر اے نبی اپنی امت کو کہ فاتبعونی، میری اتباع میری سنت پر چلی۔ کیا ہوگا؟ جواب آنا چاہیے پھر ان کو اللہ سے محبت ہو۔ سوال ہے کیا یہ چاہتے ہیں اللہ سے محبت ہو؟ ہم نے کہا جی چاہتے ہیں، پھر یہ کام کرو۔ اب جواب اور نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ پھر تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ لیکن جواب میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم نے میرے حبیب کی سنت پر عمل کر لیا تو مجھے تم سے محبت ہو جائے گی۔ یہ حضور کا طریقہ ایسا ہے، جس ذات میں آ گیا، جس ذات نے اپنا لیا، وہ اللہ کو اتنی محبوب ہوتی ہے کہ اللہ اس کی طرف دوستی کا پہلے ہاتھ بڑھا دیتا ہے۔ بعد میں اسے اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ کو اس سے پہلے محبت ہو جاتی ہے۔ حضور کے طریقے، حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل، یہ اللہ کو اتنا محبوب، اتنا اللہ کے کتنے قریب کر دیتا ہے تو حضور کی ذات کتنی اعلیٰ ہوگی، آپ کی ذات کا مقام کیا ہوگا۔ اسی پر میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ نے جو عظمت امام الانبیاء کو عطا کی ہے، ہم ان عظمتوں کو پہچان نہیں پائے۔ صحابہ کو کچھ کھلی ہے تو مان لگانا پڑا، مان لگایا ہے، وقت لگانا پڑا لگایا، صلاحیت لگانی پڑی لگائی ہے، اپنی اولاد کٹوانی پڑی کٹوائی ہے، اپنی عورتیں بیوہ بچے یتیم چھوڑنے پڑے، صحابہ چھوڑ کے گئے، خاندان قوم قبیلے کی جدائی لینی پڑی، صحابہ نے برداشت کی ہے۔ لیکن امام الانبیاء کی ذات کو پہچاننے کے بعد صحابہ نے آپ سے بے وفائی نہیں کی ہے، آپ نے جن حقوق کو ادا کیا ہے، جن حقوق کو ادا کیے پہچان کے بعد۔ آج امت اپنے نبی کو پہچان نہیں پا رہی، ان کے مقام، ان کی عظمت کو پہچان نہیں پا رہی، ان کی قربانیاں، ان کی امت کے ساتھ وفائیں پہچان نہیں پا رہی۔ وہ نبی پہلے دن سے آخری دن تک
جب تک اس دنیا میں ظاہری حیات رہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے مانگتے رہے؟ میری معلومات بڑی محدود سی ہیں، میری معلومات محدود سی ہیں، لیکن مجھے 19 سال ہو چکے ہیں، میں نے کبھی کوئی حضور کی ایسی دعا نہیں پڑھی جس میں آپ نے اپنی ازواج کے لیے مانگا ہو، ان کو مال مل جائے، ان کو عزت مل جائے، ان کو راحت مل جائے، ان کی پریشانی دور ہو جائے، اپنی اولاد کے لیے اگر دعائیں کی ہے تو اپنی امت کے لیے کی ہے۔ ایسی وفا خدا کی قسم ماں باپ بھی نہیں ہوتی جیسی وفا امام الانبیاء نے اپنی امت کے ساتھ کی ہے، ماں باپ میں نہیں ہوتی۔ باپ زیادہ سے زیادہ سوچتا ہے تو اس کے لیے جو اس کی زندگی میں ہے اپنے بیٹے کے لیے، میں کماتا ہوں، مجھ سے تو پوچھے کس کے لیے، میں کہتا ہوں بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے، وہ کہ پوتیاں سے نہیں، تو میں کہوں گا نہیں پوتے میرے ذہن سے نہیں ہیں، پوتے پوتوں سے محبت نہیں، میں کہوں گا پوتوں سے بڑی محبت ہے، دادا کہے گا پوتوں سے بہت محبت ہے، نواسے سے بہت محبت ہے، لیکن جوانی سے کمانے لگے، وہ گھر بار بنایا ہے، بینک بیلنس بنایا ہے، دکان چلائی ہے، بنائی ہے، یہ کس کے لیے؟ وہ کہے گا اولاد کے لیے۔ ماں بھی اولاد کے لیے سوچ رہی ہے، باپ بھی اولاد کے لیے سوچ رہا ہے، جو آنکھوں کے سامنے زندگی میں موجود ہے۔ قربان تھے امام الانبیاء کی ذات پہ، آپ نے فقط صحابہ کے لیے نہیں سوچا، آپ نے فقط صحابہ کے لیے نہیں مانگا، آپ نے فقط صحابہ کے لیے قربانی نہیں دی، آپ نے سارے 1400 سال بعد آنے والے میں اور آپ جو موجود ہیں ان کے لیے بھی قربانی کی ہے، ان کے لیے بھی مانگا ہے، ان کے ساتھ وفا کی ہے۔ کوئی بھی ہستی ایسی ہے جو صدیوں بعد آنے والوں کے لیے مانگتی ہو، صدیوں بعد آنے والوں کو اپنے ذہن میں رکھتی ہو؟ اللہ کی عزت کی قسم میں امام الانبیاء کی دعاؤں کا حصہ ہوں، میں ان کی دعاؤں کا حصہ ہوں، خدا کی عزت کی قسم میں گناہوں کے باوجود اللہ کے عذاب کے نیچے نہیں آیا، میرا چہرہ بگڑتا نہیں ہے، میرے عیب گناہ چھپا لیے جاتے ہیں، حضور کی دعاؤں کا صدقہ ہے، آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اللہ نے مجھے بچایا ہوا ہے۔ جن کی دعائیں 1450 سال پہلے آئے میرے لیے مانگ کے گئے ہیں اور میں بچا ہوا ہوں، کہیں ہم اللہ نہ کرے کبھی اس طرف چل نکلے کہ شاید اسی کی داڑھی کی وجہ سے بچ گیا، نماز کی وجہ تو بچ گیا، قرآن کی وجہ تو بچ گیا، علم کی وجہ تو بچ گیا، ساری نماز روزہ جامع نہیں سامنے پتہ ہے، ہم جتنے کی مضبوط نماز ہیں نا، ہماری نمازوں میں کیا کچھ نہیں چل رہا ہوگا، ہماری تلاوت میں کیا کچھ نہیں چل رہا ہوگا، ہم اگر آج بچے ہوئے ہیں تو فقط امام الانبیاء کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ ایک اللہ والے حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص بیٹھا، اس نے کہا حضرت میرے ذہن میں ایک اشکال اور سوال ہے، پوچھ سکتا ہوں؟ انہوں نے پوچھو۔ اس نے کہا اللہ عادل ہے، عدل کرتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ ہاں اللہ عادل ہے، عدل کرتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت پہلی قوموں کو میں نے پڑھا ہے، قوموں نے ایک گناہ کیا عذاب آیا، 2 گناہ کی عذاب آئے، 3 گناہ کی عذاب آئے۔ قوم لوط کے دیکھیے کیا حال، کسی کی بستی کو اٹھایا، آسمان کی بلندی پہ لے جا کے اوپر سے اوندے منہ زمین پہ پٹک دیے، آگ کے پتھر برسائے گئے، آگ کے پتھر برسائے گئے، بندر خنزیر بنا دیے۔ ہواؤں کا عذاب ہے، وہ قوم جو قد کاٹ ہے اور قوت اتنی مضبوط اور لمبی چوڑی ہے، جو بڑے بڑے درختوں کو یوں پکڑ کے اکھاڑ کے پھینکتی ہے، ہوا کا عذاب آیا ہے تو وہی قوم اس کے جوان ہوا انہیں اٹھا کے کبھی یوں پھینکتی کبھی یوں پھینکتی ہے، کسی پہ پانی کا عذاب ہے، کسی پہ کوئی عذاب ہے۔ تو انہوں نے 1 گناہ کیا، 2 کیے، 3 کیے، عذاب خدا بندی، اللہ کا عذاب آیا، پکڑ ہو گئی، بندر خنزیر بنائے گئے، عبرت کا نشان بن گئے۔ یہ قوم حضور کی امت تو سارے گناہ کرتی ہے۔ یہ علاقہ، اس کا علاقے کا نام کیا ہے؟ الحبیب پارک، آؤٹ فال روڈ۔ الحبیب پارک میں کون سا گناہ ہے جو پہلی قوموں نے کیا؟ الحبیب پارک میں نہ ہو، دھوکہ فراڈ الحبیب پارک میں نہیں ہو رہا، گالی گلوچ
الحبیب پاک نہیں ہو رہی، بدنیائی بے پردگی بے حیائی الحبیب پاک سے نہیں ہو رہی، ناپور کی کمی الحبیب پاک سے نہیں ہو رہی۔ پہلی توبہ کوٹ سے گناہ ہے جو دنیا نہیں، فقط اتنے سے کتنے الحبیب پاک سے نہ ہو رہے ہو۔ ہر ایک گناہ شراب ہے، بدکاری ہے، کمی ناپور کی کمی ہے، گالی گلوچ ہے، بے حیائی ہے، ہر ایک گناہ اس علاقے میں موجود ہے۔ وہ کہنے لگا جب سارے گناہ امت میں پائے جا رہے ہیں تو پھر عذاب کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کا پیمانہ معیار بدلا کیوں ہے؟ اصول بدلا کیوں ہے؟ عذاب اترتا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، آپ کو بہت پرانے بزرگ نہیں ہیں، انہوں نے فرمایا، کہنے لگے کہ پگلے اللہ کا عذاب تو اب بھی اترتا ہے، اللہ کا عذاب گناہوں کو دیکھ کے اب بھی اترتا ہے، آسمان سے عذاب اترتا ہے، گناہ دیکھتا ہے، مخلوق کی طرح عذاب لپٹتا ہے، پھر حضرت اترتا کیوں نہیں ہے؟ عذاب اور پکڑ میں آتا کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ پگلے وہ گنبد خضرا کی حیا کی وجہ سے واپس پلٹ جاتا ہے۔ حضور کی دعائیں اس عذاب کو روکتے ہوئے ہیں، آپ کی دعائیں اس عذاب سے عذاب میں رکاوٹ بنے ہوئی ہے۔ آج چہروں کا بگڑنا بس کیا، اللہ کی قسم حضور کی دعائیں ہیں۔ آج میرے گھر کے باہر نہیں لکھا جاتا، کوئی نہیں پڑھتا کہ رات اس نے بڑا گناہ کیا ہے، پہلی قومیں گناہ کرتی ہیں، اللہ ظاہر کر دے، ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے، گھر کے دروازے پہ لکھا ہوتا ہے، اس نے شراب کی ہے، بدکاری کی ہے، چور ہے۔ اور یہ قوم اگر اس کا کوئی عیب چھپایا جائے تو حضور نے فرمایا کہ میرے امتی کا عیب چھپاؤ، میرے امتی کا عیب اللہ ایک شرعی مسئلہ ہے، میرے امتی کا عیب چھپاؤ۔ اگر تم نے میری امتی کا عیب نہ چھپایا تو میرے رب کو مجھ سے تعلق ایسا ہے کہ اس عیب کو ظاہر کرنے کی وجہ سے اللہ تمہارے عیبوں کو معاشر میں ظاہر کر دے، تمہارے عیبوں کو اللہ ظاہر کر دے۔ اور یہاں چھپا لیا تو تم میں جتنے عیب ہے اللہ معاشر میں ان پہ پردہ ڈال دیں، ان میں معاشر میں پردہ ڈال دیں۔ یہ ہمیں جتنا شرط ملا، میرا موضوع کہیں اور چلتا جا رہا ہے، جو شرط ملا ہے یہ پاک نبی کی دعائیں اور ان کی نسبت ہے۔ آپ جس بات کو کھولیں گے آپ کو نبی علیہ السلام سے تعلق بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور یہی ضرورت ہے کہ امت کو اپنے نبی کی پہچان کروا دی جائے۔ فقط مان لینا کافی نہیں ہے، پہچان لینا ضروری ہے، اور پہچان کے بعد ہی نبی کا حق ادا ہوتا ہے، پہچان کے بعد نبی کا حق ادا ہوتا ہے۔ اور امام الانبیاء نبی علیہ السلام کے اللہ نے جو جو حقوق ہم پر عائد کی، ان میں پہلا حق ہے نبی پر ایمان لانا، نبی پر ایمان۔ بتائیے ہم ایمان لائے؟ بولیے ہم ایمان نہیں لائے، ہم ایمان لائے نہیں۔ ہمیں ایمان کہاں ملا ہے؟ ماں کی گود سے، مفت میں، بغیر مصیبت، بغیر مشقت۔ اس لیے ہم ایمان کی وہ قدر نہیں کر پا رہے جو قدر ہونی چاہیے۔ ایسی جملے پہ میرے ذہن میں اتنے واقعات کارگزاریاں آ گئی ہیں کہ ہم ایمان کی قدر نہیں کر پا رہے، مفت میں مل گیا ہمیں، اس وجہ سے ایمان کی وہ قدر نہیں ہو پا رہی۔ اگر ایمان پر ہمارا بھی کچھ لگا ہوتا اور ہم نے قبول کیا ہوتا تو ایمان کی قدر ہوتی۔ بیٹے کو باپ کے مال کی وہ قدر نہیں، اب باپ کو بڑی باپ کی زندگی لگی ہے، بیٹے کا کیا لگا؟ یہ لاہور صدر کا واقعہ ہے، یہاں پہ ایک قادیانی لڑکی مسلمان ہو گئی، کوئی 9-8-9 سال پہلے قادیانی لڑکی مسلمان ہو گئی۔ اس پگلی کو پتہ نہیں تھا کہ قادیانی باپ بعد میں ہوتا ہے، مرزائی پہلے ہوتا ہے، ماں بعد میں ہوتی ہے، مرزائن پہلے ہوتی ہے۔ وہ بچی اپنی قالی سے واپس گھر پہنچی ہے تو اس نے گھر میں بتا دیا کہ میں مسلمان ہوں۔ ماں باپ آپ کے پکے رہے، اسے سمجھایا نہیں سمجھی، اس نے کہا میں تو ایمان نہیں چھوڑوں گی، اس کو مارا پیٹا، اس نے کہا میں ایمان نہیں چھوڑوں گی، اور تشدد کیا، اس کا بدن سے لہو نکلتا ہے، اس نے ایمان نہیں چھوڑا۔ اس کو انہوں نے تشدد کر کے ادھا ہوا کر دیا۔
وہ بار بار کے ایمان نہیں چھوڑ سکتی. اس کو کمرے میں بند کر دیا، کئی دن کمرے میں بند رہی، قیدیت آئی، تھوڑا تھوڑا کھانا ڈالتے رہے، دیتے رہے. جب 12-14 دن گزرے پھر نکالا، اسے کہا بچے بتاؤ واپس آتی ہو؟ اس نے کہا ٹکڑے ہو جائیں تب بھی واپس نہیں آؤں. میرے ہاتھ ایک ٹکڑے سے، میرے خون کے ہاتھ ایک قطرے سے اسلام زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد کی صدائیں آئیں گی. ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا. اسی حالت میں تشدد کیا، اللہ کی قسم تشدد کی وجہ سے شہید ہو گئی. اور کتنے سال پرانی بات ہے یہ؟ کوئی 9 سال پہلے کی بات ہے. پورا لاہور 1.25 کروڑ مسلمان، سارے مدارس، مساجد، ساری تنظیمیں، جماعتیں سمیت میرے سب خاموش. کسی کو خبر ہوئی تو ہوں اسی کی کر سکتے ہیں. اولا نہیں پولیس شہید ہو گئی. اس کی چھوٹی بہن تھی، اسی شہیدہ کی چھوٹی بہن خنسا، وہ مسلمان ہو گئی. اس نے اپنی بہن کی استقامت دیکھی تو مسلمان ہو گئی. اب اس پر تشدد کیا، واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ. اس نے کہا نہیں، میں بہن کے پاس تو جا سکتی ہوں، اب واپس نہیں آ سکتی، واپس نہیں آ سکتی. سگے ماں باپ نے خدا کی قسم جوان بچی کا سر مونڈ دیا، گنجا کر دیا. اس کے سر میں سوئے مارے گئے، گھر سے بھاگے نہ، سوئے مارے گئے. بچی بھاگنے میں کامیاب ہو گئی. اگلی بات ہے بڑی درد والی. کوئی بھائی ویڈیو بنا رہے ہیں ورنہ میں بیان بات کر دیتا. بتا اکیلے دنیا میں ٹکرے مار کے مر جاؤ گی. تمہارے دانت کے قادیانی ہیں، نام کے قادیانی ہیں، ماں باپ قادیانی ہیں. کہاں کہیں زندگی بسر کرو گی؟ کیسے زندگی حالات کا سامنا کرو گی؟ بار بار یہی پیغام آتا ہے. میں نے کہا آپ کیا کہتی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ میں کہتی ہوں اکیلا پن تو اس اکیلے کی وجہ سے راج نہیں ہے. میری تو سن لوگ لگ چکی ہے، میں اکیلی رہ گئی. اور میں اگر اکیلی رہ بھی گئی تو میں ناموس سے مصطفیٰ ختم نبوت پر اکیلا پن تو برداشت کروں گی، مسائل برداشت کروں گی، لیکن کبھی بھی قادیانی ہو آپ کے پاس نہیں آتا. اگر قبول کرنا ہے تو ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں. وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور یہ بچی بھی ڈٹی ہوئی ہے. اگر ایمان کی قیمت پوچھنی ہے تو اس سے پوچھیں. ایک جگہ خواتین نے وہ بچی کہنے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ میرے تو سر پر کفر والے بال بھی باقی نہیں چھوڑے ہوئے ہیں، وہ بال بھی موڑ دیے تھے. ایمان کی قدر ان سے پوچھیں. برحال پہلا حق کیا ہے؟ حضور پر ایمان لانا. اس پر یہاں سے شکر ادا کیا کریں کہ بن مانگے ایمان دے دیا اللہ نے، بن مانگے دیا ہے. ذرا دیر کے لیے، لمحے کے لیے سوچیں اگر خدا نہ خواستہ کسی ہندو گھر میں پیدا ہو جائے، سکھ کے گھر میں پیدا ہو جائے، پارسی مرزائی کے گھر میں پیدا ہو جائے، تو ہماری طلب اتنی تھی کہ ہم ایمان لاتے. ہمارا ایمان تو اتنا کمزور، ہماری حالت اتنی کمزور ہے، ہم تو مسجد نہیں جا پاتے جہاں کوئی جدائی نہیں، پریشانی نہیں، مصیبت نہیں، مشقت نہیں. تو کیا ہم ایمان لا پاتے؟ لے لاتے. ماں باپ کو چھوڑنا، بہن بھائیوں کو چھوڑنا، خاندان قوم قبیلے کو چھوڑنا، مسائل کو برداشت کرنا، حالات کا مقابلہ کرنا، سوچ کے بندہ کانپ جاتا ہے کہ مجھ پر بھی ایسا حال آ سکتا ہے کہ جب میرا اپنا کوئی اپنا ہی نہ رہے، جب میری بیوی میرے بچے اپنے نہ رہے. یہ میرے دوست ہیں، میرے پاس ادھر دال کے پالا میں رہ رہے ہیں. محمد زبیر 56 سال عمر ہو چکی ہے اور 18 سال ہو چکے مسلمان ہوئے. 18 سال سے بیوی بچوں سے جدا رہ رہا ہے. ایک دن مجھے کہہ رہا کہ زبیر صاحب کچھ میں مذاق کر رہا تھا تم سے کہ دل لگے بیچارے کو کوئی رہا ہے نہیں، رشتے دار سب مل رہی. تو میں کہ زبیر صاحب کوئی خواہش ہے تو دس جاؤ، لگ رہا تھی جانا لے کوئی خواہش ہے تو دس جاؤ. کہنے لگا مولوی صاحب منیر صاحب سچی دسا؟ میں کہ ہاں. کہنے ایک کوئی خواہش ہے. میں کہ او کہنے میری اکلوتی کڑی ہے وہ مسلمان ہو جائے. بیوی مر جائے چلی جائے جہنم سے، لیکن میرا خون بھی جہنم سے چلے گا، میرا حصہ بھی جہنم کا ایندھن بن جائے گا. کہتا سچی پوچھے کوئی خواہش ہے دنیا سے؟ اللہ میری تین ایمان عطا کر دے، میری تین آئے میرے کو نہ میں سینے لا پاؤں نہ میں سر کیا رکھ پاؤں، لیکن کاش اللہ انہوں ایمان عطا کر دے، کاش مسلمان ہوتے ہیں،
کاش جہنم کا ایندھن بن کو بچ جائے، خدائی پکڑ کو بچ جائے، اس پر ہی لگا ہوا بیچارہ بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے، یہی سوچ سوچ کے کہ میری بیٹی بھی جنت سے جائے گی، میری بیٹی بھی جنت سے جائے گی۔ جو اس عذاب اور کرب میں ہوتا ہے نا، آپ اس سے پوچھیں کہ کیا مصیبت ہے۔ یہ نہر پہ جائیں، جوہر ایچ بلاک میں ایک رانا عظمت علی نامی بندہ ہے، میرے پاس رابطے میں میرے ساتھ۔ رانا عظمت علی لاہور میں پڑھتا تھا، ACC کر رہا تھا جب وہ مسلمان ہوا، لاہور میں مسلمان ہوا تو اس نے اپنی کارگزاری کیا بیان کی، کہنے لگا کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے خوشی خوشی ماں کو فون کیا، اماں میں مسلمان ہوں۔ ماں نے کہا تیرا بیڑا گرک ہوئے، تو پہلی مسلمان سے ہوں، تو کہڑے دین چلا جائے، اور میں نے مان دیتا ہے مرزا غلام تن کافر ہی ہے اور جھوٹ ہے، ایک دو میں کس کا ہے۔ اس دن میں نے کسی مولوی سے نہیں سنا، میں نے اپنی ویب سائٹ پہ جا کے کچھ کتابیں پڑھی ہیں، دیکھی، لائبریری میں جا کے دیکھی، یہ بات نہیں۔ ماں نے باپ کو فون دیا کہ اس کو سنو، باپ نے سنا، سننے کے بعد کہا کہ اچھا پتر ہوں آج تو بات ساڈے نال رابطہ نہ کری، نام نفقہ بند، فیسا بند۔ ماں کو فون دیا تو ماں نے کہا پتر ساڈا جڑا نسبی تعلق سی نا بعد سی، روحانی تعلق پہلے وہ ٹوٹ گیا، تو میرا پتر نہیں رہا، نسبی تعلق میں نہیں۔ ماں سمجھدا ہے تے میرے کو واپس آ جائیں، لیکن احمدی ہو گیا ہی، مرزا صاحب مان کے آئے، ورنہ کوئی تعلق نہیں۔ لمبی ان کی سٹوری ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا ہاسٹل چھوڑ دیا، سامان ایک دوست کے پاس رکھوا دیا، ایمان یہاں چکا تھا تو میں لاہور میں سردیوں کا زمانہ 6 مہینے تک فٹ پاتھوں پہ سوتا رہا، 6 مہینے تک فٹ پاتھوں پہ سوتا رہا۔ پیسے بچا لیے میں نے کوئی روٹی پانی کے لیے۔ کبھی پولیس والا آتا ہے، اٹھا کے پوچھتا ہے، تفتیشیں تحقیقیں شروع کرتا ہے، کبھی کیا مسئلہ، کبھی اور سکے، کبھی بارش سکے، 6 ماہ۔ اور ہاں کہنے لگا کہ مولوی صاحب سردی کی وجہ سے کئی بار رات کو اٹھتا تھا، کئی بار اٹھتا، کبھی کسی تھڑے کے نیچے، کبھی شیڑ کے نیچے، کبھی کسی دکان کے پاس، یوں 6 مہینے گزارے۔ لیکن وہ وقت جو گزرا ہے مصیبت میں، کہتے اس مصیبت میں اتنا چس تھا کہ دوبارہ کبھی آیا نہیں، اس مصیبت میں لذت ہے کہ دوبارہ کبھی ملی نہیں۔ ڈٹا رہا، کہتا اب اللہ نے گھر بھی دے دیا، ان کے پاس گھر بھی پڑا ہے، گاڑی بھی ہے، کاروبار بھی ہے، نکاح بھی ہو گیا، سب کچھ۔ ایک جگہ بیان میں کہنے لگے مسلمانوں بڑے خوش نصیب ہو، لیکن بڑے ناشکرے ہو۔ خوش نصیب کیوں کہ تمہیں اللہ نے ایمان عطا کر دیا بن مانگے، تمہارے ماں باپ بہن بھائی سب مسلمان ہیں۔ ناشکرے کیوں ہو کہ تم عیسائیت پر نہیں، یہودیت پر نہیں، ہندو مذہب پہ نہیں، قادیانیت مرزائیت پہ نہیں، تم مسلمان کو حق تمہارے پاس ہے اور تم اسی حق پر، اسلام پر اعتراض کرتے ہو۔ دنیا میں عیسائی کم ہے، یہودی کم ہے، ہندو کم ہے جو اسلام پہ اعتراض کرے۔ یہاں پہ کون سا عیسائی ہندو بیٹھا ہے جو اسلام پہ اعتراض کرے گا؟ آپ کے گلی محلے، آپ کے دوست یاروں رشتے داروں میں وہ مسلمان ہے جو مسلمان اسلام پہ اعتراض کر رہا ہے۔ کبھی وہ داڑھی پہ اعتراض کرے گا، کبھی کرتے پہ اعتراض کرے گا، کبھی تحریر پہ اعتراض کرے گا، کبھی علماء پہ اعتراض کرے گا، کبھی کسی بات پہ اعتراض کرے گا۔ مسلمان کو حق ملا، تم حق پر اعتراض کرتے ہو، نہ شکرے ہو۔ اور اپنی کارگزاری سناتے ہوئے کہنے لگے کہ مجھے اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے، لیکن اب بھی جب میں بستر پہ جا کے لیٹتا ہوں تو کبھی کبھار میرے ساتھ یوں ہوتا ہے کہ تھکن کے باوجود میری نیند مجھ سے کوسوں دور ہو جاتی ہے، بھاگ جاتی ہے۔ کب؟ کہتے جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے ماں کا چہرہ آ جاتا ہے، باپ کا چہرہ آ جاتا ہے، اور میں خود ہی سوچتا ہوں کیا وہ باپ جس نے مجھے پالا پوسا، جس نے میری وجہ سے مشقتیں برداشت کی، وہ جہنم میں جائے؟ ماں جس نے جنم دیا ہے، دودھ پلایا ہے، جو مجھ پر اتنی شفیق تھی، وہ جہنم میں جائے گی؟ کہتے میرے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے بدن سے کب کبھی کاری ہو جاتی ہے، میں بیٹھ جاتا ہوں، روتا ہوں، مانگتا ہوں اللہ وہ طلب جو ایمان کا ذریعہ بنتی ہے میرے ماں باپ کو عطا کرتے۔ 16 سال ہو چکے مانگتے ہوئے، لیکن ایمان نہیں لا رہے ہو، ایمان نہیں لا رہے ہو۔ تم شکر کرو اللہ نے بن مانگے دیا، بن مانگے دیا ہے، اور قرآن کا وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر جس نعمت کرو گے نعمت بڑھ جائے گی۔
ایمان پر کرو گے ایمان بڑھے گا، مضبوط ہوگا اور خاتمہ بال ایمان ہو جائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر نعمت کی ناشکری کی تم نے، نعمت کی ناقدری کی، نعمت پر اعتراض کیا، اللہ کہتے ہیں اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یہ نعمت ایمان سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، میں یہ چھین سکتا ہوں۔ پھر قبر میں اترو گے تو پتہ چلے گا کہ آئی ایمان کے بغیر آ گئے ہیں، پھر کچھ دعوے کی سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اللہ نے ایمان عطا کر دیا، اللہ تعالیٰ کا کرم فضل ہے۔ دوستو ایمان کے بعد مومن پر حضور کے بہت سے حقوق ہیں۔ اطاعت حضور کا حق ہے، اتباع حضور کا حق ہے، نبی علیہ السلام کا ذکر خیر حضور کا حق ہے، نبی علیہ السلام کا ادب نبی علیہ السلام کا حق ہے، نبی علیہ السلام سے محبت حضور کا حق ہے، اور نبی علیہ السلام کی عظمت اپنے دلوں میں اتارنا نبی علیہ السلام کا حق ہے۔ آپ پہلے بیت، آپ کے اصحاب، ان کی محبت دلوں میں اتارنا نبی کا حق ہے۔ حقوق بہت سے ہیں لیکن ایمان کے بعد سب سے بڑا حق نبی کا، نبی کے ساتھ وفا کرنا ہے۔ سب سے بڑا حق نبی کی ذات کے ساتھ وفا کرنا ہے۔ وفائے رسول، اس سے بڑا حق اور کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ نبی کے ساتھ وفا کرنا، نبی کے مقام کا دفاع، نبی کی عزت کا دفاع، نبی کی احترام کا دفاع، نبی علیہ السلام کی عظمتوں کا دفاع، نبی علیہ السلام کی نبوت کا دفاع، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا دفاع، یہ ایمان کے بعد مومن کے ذمے سب سے بڑا حق ہے۔ اور اگر مومن اس حق کو ادا نہ کرے اور باقی حقوق ادا کرتے رہے تو ان کی مثال وہی ہے جیسے ایک بچہ تو فرما بردار ہے، دوسرا نافرمان ہے، لیکن نافرمان ماں کا وفادار ہو، فرما بردار ماں کی عزت پر سمجھوتا کرنے والا ہو تو ماں کہے گی پتر تو دے رہا، پتر ہی کوئی نہیں۔ فرما بردار ماں نے کہا پتر موبائل بند کر دے، سو جا، فوراً سو گیا، ٹھیک ہے ماں جی بند کر۔ باہر دوست کھڑے ہیں، جانے لگا، ماں نے کہا پتر باہر نہ جا، رات زیادہ ہو گئی، دھوپ زیادہ، بارش ہے، ماں نے روکا، رک گیا، واپس آ گیا۔ ماں کو پھل چاہیے، پھل لا کے دیا، ماں کو جوتا چاہیے، لا کے دیا، کپڑا چاہیے، لا کے دیا، دوائی چاہیے، لا کے دیا، ڈاکٹر کے پاس لے جانا، لے گیا۔ اور دوسرے کو ماں نے کہا پتر باہر نہ جا، اس نے کہا ماں جی میں ہنے آ رہا ہوں، ہنے آ رہا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹے جا نہ جا، آ جا، رک جا، میں ہنے آ رہا ہوں، تجھے آرام کرو، میں ہنے آ رہا ہوں۔ بیٹا نافرمانی کر کے باہر نکل گیا، رات زیادہ ہو گئی، ماں نے کہا پتر سو جائے، موبائل کا گیڑا چھاڑ دے، بند کر دے۔ اس نے پھر کہا ماں جی تسی سو جا، میں ہنے سوندا نا، تسی آرام کرو، سوندا نا۔ ماں نے کہا تیری وجہ تو میں بھی نہیں سو رہی، سو جا۔ وہ پھر ماں کو کہتا ماں جی سوندا، تسی سو جاؤ ذرا۔ وہ بیچارہ پھر تنگ ہے، اس نے موبائل کو استعمال کیا، نافرمانی کر۔ یہ دونوں بھائی نے، کسی نے جا کے ان دونوں کو بتایا کہ تمہاری ماں کو گالی پڑ گئی ہے، تمہاری ماں کی عزت پہ حملہ ہو گیا ہے، ماں کا دوپٹہ کسی نے اتارا ہے۔ تو وہ فرما بردار مسجد کا امام ہے، کہنے لگا جناب میں تو امام ہوں، بچوں کو پڑھانے کا وقت ہے، قرآن سکھانے کا وقت ہے، نماز پڑھانے کا وقت ہے۔ وہ ڈاکٹر ہے، کہنے لگا مریض آئے ہیں، خدمت خلق کا وقت ہے۔ وہ انجینئر ہے، میرے پاس میرے کلائنٹ بیٹھے ہیں، وکیل ہے، وہ اپنے کلائنٹ کا ذکر کرے، اپنے اپنے شعبے والے اپنی مصروفیت کا ذکر کر دے نائے ماں کی عزت کے لیے۔ اور دوسرا جس کو کہا تھا کہ وہ نافرمان ہے، اس کو پتہ چلا کہ ماں کو گالی پڑی ہے، وہ غصے سے بکھرتا ہوا اور ماں دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا خبردار، بکواس کی زبان بتی سے کھینچ دوں گا، ہاتھ بڑھایا کاٹ دوں گا، قدم بڑھائے کاٹ دوں گا، خبردار جو میری ماں کی عزت میں بکواس کی، خبردار جب میں قدم بڑھایا۔ وہ ڈٹ گیا، عزت کا محافظ ڈٹ گیا۔ بعد میں پتر کی دوسرا بھی آ گیا، اب 2 کپڑے لایا ہے، 2 جوتے لایا، 2 جوڑے لایا ہے، پھل لایا ہے، دوائی لایا ہے۔ ماں کیا کہ پنڈلی کو دبانے لگا ہے۔ ماں نے اس سے پوچھا بیٹے تجھے پتہ چلا کہ آج مجھے گالی پڑی ہے؟ تجھے پتہ چلا آج میرے دوپٹے کو پھینکا گیا؟ اس نے کہا ماں جی ہاں اطلاع مل گئی تھی، مجھے خبر مل گئی تھی، اطلاع مل گئی تھی۔ ماں نے کہا پھر؟ کہنے لگا ماں جی میں نے بچے نے پڑھا رہے تھے، ماں جی میں ڈاکٹر تھی، مریض آئے بیٹھے تھے، میں یہ پھر جانا ہوں، میرے پاس میرے گاہک آئے تھے، میں نے کہا پھر جاتا ہوں ڈاکٹر سے فارغ ہو جاؤں،
اگر کماؤں گا نہیں اور آپ کو کہاں سے کھلاؤں گا، نوکری نہیں کروں گا، ماں کی خدمت کہاں سے کروں گا، میں رک گیا تھا، ماں کے لیے دفعہ دور آ جا، یہ سامان اٹھا کے اس کے منہ پہ دے مارے گی اور کہے گی کہ پتر سے اے میرا لاکھ جی کے ماں جی اے میں موبائل استعمال کرنے میں روکیا نہیں رکیا، باہر جاؤں تو روکیا نہیں رکیا، اب اے میرا فرمان پتر زیادہ پتر ہے، میں پھل لے آ کے دے والا، کپڑے لے آ کے دے والا، جتی لے آ کے دے والا، خدمت کر والا، دوائی لے آ کے دے والا، کہ میں تھا پتر نہیں، آج میں دور ہو گیا۔ ماں کے یہاں بیٹے وہ خدمت و خدمت ہے، لیکن ان سے مجھے لاکھوں گنا اپنی عزت زیادہ عزیز تھی۔ میری عزت کا حملہ ہوا تو آیا کیوں نہیں، میری عزت کا حملہ ہوا آیا کیوں نہیں۔ ایک عام عورت اپنی عزت کو عزیز رکھتی ہے، آپ اور میں اپنی عزت کو عزیز رکھتے ہیں، ہماری عزت ہے کوئی، ہماری حیثیت مقام ہے کوئی، پھر ہم اپنی عزت پہ مان لگانا پڑے لگا دیتی ہیں، اولاد لگانی پڑے لگا دیتے ہیں، جان لگانی پڑے لگا دیتے ہیں، لیکن عزت میں آنچ نہیں آنے دیتے۔ تو وہ نبی جن کو اپنی عزت اور جن کی عزت ہماری عزتوں سے کروڑ گنا زیادہ اونچی ہے، کیا ان کو اپنی عزت عزیز نہیں ہے؟ کیا ان کے اللہ کو اپنے محبوب کی عزت عزیز نہیں ہے؟ ماں کی عزت پہ حملہ ہوا تھا، بیٹا میدان میں تھا، بہن کی عزت پہ حملہ ہوا، بھائی میدان میں ہے، اور حضور کی عزت پہ حملہ ہو تو کس نے دفاع کرنا ہے؟ دفاع کس کی ذمہ داری ہے؟ میدان میں ڈٹنا اترنا کس کی ذمہ داری ہے؟ عملی کردار ادا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ جیسے میں اور آپ فقط نماز کہنے سے نمازی نہیں ہو سکتے، حج کہنے سے حاجی نہیں ہو سکتے، اللہ کی قسم فقط غلامی رسول کا نعرہ لگا دینے سے غلامی رسول نہیں آتی، وہ کردار مانگتی ہے جیسے صحابہ نے ادا کیا۔ میں بات بالکل اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں، کردار مانگتی ہے جیسے صحابہ نے ادا کیا ہے۔ اور صحابہ نے کیسے ادا کیا؟ اگر ایک صحابی بھی تھا، اکیلا تھا، تو وہ پاک نبی سے وفا کر کے گیا ہے، اکیلا بھی صحابی کو، ان کے بچے، ان کی عورتیں، ان کے جوان، ان کے بوڑھے، ہر ایک صحابی حضور سے وفا کر کے گیا۔ وہ اکیلے صحابی حضرت حبیب بن زید، کوئی جماعت نہیں ہے، ریاست اسلامیہ نہیں ہے، وہ کافروں میں گھرے، مسلمہ کذاب کے ماننے والوں میں گھرے، اکیلے صحابی ہیں۔ 40,000 کا جنگجو لشکر مدینہ سے 1,000 کلومیٹر دور، کافروں کے لشکر میں ایک مسلمہ کذاب نے کہا مدینہ سے آیا ہے، محمدی ہے، حضور کو ماننے والا ہے، اگر یہ بندہ بھی میری نبوت پر ایمان لے آیا، مان گیا، تو اور بہت سے لوگ مان جائیں گے، اب تک 70,000 مان چکے ہیں، اور لوگ کیا جائیں گے۔ تو اس نے اس محمدی سے پوچھا، حضرت حبیب بن زید سے پوچھا، اے حبیب بتا تم مدینہ سے آیا ہے؟ فرمانے لگے مدینہ سے۔ اتشہد ان محمد رسول اللہ، اے مدینہ سے آنے والے تم محمدی ہے، حضور کو نبی مانتا ہے؟ انہوں نے کہا نام مانتا ہوں۔ اس نے پھر پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، مجھے بھی نبی مانتا ہے؟ تو جواب میں کہنے لگے انا اسم لا اسمع، اے مسلمہ یہ تو تیری بکواس ہے، اس بکواس کو میرے کان سنتے ہی ہوئے۔ اکیلا صحابی ہے، کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، اور مدینہ سے 1,000 کلومیٹر دور ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے نہیں مانتا، توبہ کر سکتے تھے، بات اوپر سے کوئی اور سمجھنے والا کچھ اور سمجھے، لیکن وہ صحابی وہ جانتا ہے کہ میں آسمان ہدایت کا روشن ستارہ ہوں، لوگوں نے میری اتباع کرنی ہے، میرے پیچھے چلنا ہے، میں قیامت تک کے لیے راہبر رہنما ہوں، لوگوں نے مجھے دیکھنا ہے کہ اس صحابی کا اپنے نبی سے تعلق کیسا ہے، کوئی نرم بات نہیں ہے، کوئی لچک نہیں ہے۔ فرماتے ہیں لا سمن لا اسمع، اے مسلمہ تیری بکواس ہے، بکواس کو کان سنتے ہی نہیں ہے۔ وہ غصے میں آیا، خوب تشدد کروایا، پھر سوال کیا، جواب کوئی دے دیا۔ اس نے حضرت حبیب بن زید کا ہوش کی حالت میں زندہ انسان کا ہاتھ کٹوا دیا، پھر سوال دہرایا، وہی جواب دیا، اس نے یہ بازو کٹوا دیا ہے، پھر سوال دہرایا، پھر پوچھتے مجھے مانتے ہو؟ تو کہنے لگے مسلمہ پہلے تو ہماری زبان گواہی دے رہی تھی، اب تو ہمارا لہو گواہی دے چکا ہے۔ میرے پیغمبر شمال والے کے لیے
جنوب والوں کے لیے، مشرق والوں کے لیے، مغرب والوں کے لیے، زمین والوں کے لیے، آسمان والوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے بھی ہے۔ آپ کے بعد 12 نبوت بکواس ہے، اس بکواس کو ہمارے کان سنتے کر نہیں ہے۔ یہ ہاتھ بھی کٹا ہے، یہ بازو کٹا ہے، یہ پاؤں کٹا، کان کٹی، دائیں پاؤں کٹا، دائیں کان کٹی ہے، پورے وجود کے ٹکڑے ہو گئے، لیکن پاک نبی کی ختم نبوت پر چوکیداری دی گئی ہے، کردار کے ساتھ چوکیداری دی گئی ہے، عمل کے ساتھ ختم نبوت کی حفاظت کی گئی ہے۔ اکیلے صحابی نے آج یہ بیان کرنا سننا بڑا آسان ہے، لیکن 4 کافروں میں کھڑے ہو کے وہ کردار ادا کرنا بڑا مشکل ہے۔ ذرا پولیس آ جائے تو سارے بندے تتر بتر ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، لاٹھی دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ میں خود اللہ سے کہتا اللہ عافیت کے ساتھ کام لے، بزدل لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، عافیت کے ساتھ کام لے، اسی کا فضل ہے چلائی چلا رہا۔ جب کبھی آزمائش آئی تو اللہ پاک نے استقامت دے دی ڈٹ کے۔ وہ صحابی جب سارے حالات اور نقشے بالکل متضاد، اکیلا کھڑا ہے، ڈٹ گیا ہے، اور اکیلا صحابی ہے، اکیلے صحابی ہے، نام ہے حضرت ابوبکر صدیق۔ مکہ میں آپ نے عام اعلان کر دیا، توحید کی دعوت دی ہے، اور مکہ میں بھی بیت اللہ میں کھڑی ہے، کعبہ جس کی عبادت ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں شہر مکہ کی قسم ہے، اس شہر مکہ کی قسم ہے۔ پھر پوچھیں اللہ مکہ کی قسم آپ کیوں کھاتے ہیں؟ کیا مکہ میں صفا ہے، مروہ ہے، کعبہ ہے، مینا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، زمزم ہے، حجر اسود ہے، آپ مکہ کی قسم کیوں کھاتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے نبی جی ہمیں مکہ کی قسم، ہم نے مکہ کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ آپ اس شہر میں ہیں، آپ کی وجہ سے ہم مکہ کی قسم کھا رہے ہیں، آپ کی وجہ سے مکہ کی عظمت دوبالا ہو رہی ہے، کئی گنا کر رہے ہیں۔ وہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اسی کعبہ میں کھڑے ہو کے مشرکین کو دعوت دیتے ہیں تو وہ آپ کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، آپ اپنی دعوت سے باز نہیں آتے تو ایک بدبخت آگے بڑھتا ہے، ظلم کے راستے کو اختیار کرتا ہے، دوسرا بڑھتا ہے، تیسرا بڑھتا ہے، وہ سب حضور پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر اکیلے صحابی ہیں، جوان نہیں ہے، اکیلے موجود ہیں، مکہ والے بڑا احترام کرنے والے، اکیلا صحابی۔ دیکھا حضور نے اسلام پہ حملہ کیا، وہ آگے ایک کو پکڑا یہ دھکا دیا، دوسرے کو پکڑا دھکا دیا، اور ایک جملہ بولتے وَيْلَكُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، اے مکہ کی کافروں تم تباہ ہو جو، برباد ہو جو، ہلاک ہو جو، تم کے خدا کی پھٹکار لعنت پر سے تم کی ذات کو اس لیے نقصان پہنچاتے ہو کہ اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں۔ انہوں نے حضرت صدیق اکبر کو پکڑ لیا، لمبا واقعہ ہے، لیکن اکیلا صحابی ڈٹے میدان میں، بے ہوش ہو گئی، جان حضور پر اپنی طرف سے فدا کر دی، لیکن حضور سے بے وفائی نہیں ہے۔ اکیلا صحابی حضرت زبیر، ماں 7 سال کے بچے کو بیٹے تیری عمر کیا ہے؟ 10 سال میں کھڑے ہو نظر، یہ 10 سال کا بچہ ہے، بیٹھے بچے، 7 سال کا بچے حضرت ام کلثوم کا، سیدہ ام کلثوم نے اپنے بچے کو تلوار چلانا سکھائی ہے، گھوڑا دوڑانا سکھایا ہے، نیزہ پھینکنا سکھایا ہے۔ مکہ کی عورتوں نے کہا ام کلثوم 7 سال کے بچے کی جنگی ہنر سکھا رہی ہے، ارادہ کیا ہے؟ کیوں سکھا رہی ہے؟ بچہ عزیز نہیں، پیارا نہیں، کھیل کود کی عمر میں جنگی ہنر؟ سیدہ ام کلثوم کہنے لگی ہیں جانتی ہوں لگتے جگر ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، اور جانتی ہوں بچہ ہے، لیکن ہنر اس لیے سکھا رہی ہوں کل کلا اگر میرے نبی کی ذات پہ کوئی بات آئے تو میرا بچہ نبی کا دفاع کر سکے۔ اور 12 سال کی عمر ہے، 12 سال کی عمر ہے، مکہ میں ایک آواز پھیلی ہے، اور یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی کہ امام الانبیاء کو فلاں گھاٹی کے باہر شہید کر دیا گیا۔ یہ بچہ اپنے ہم جوڑیوں کے ساتھ، ہم عمروں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف تھے، جیسی کہاں سے خبر پہنچی ہے، غم مصطفیٰ اتنا اوپر سوار ہوا، حضور کے انتقال کا جذبہ ایسا سوار ہوا ہے، فوراً کھیل کو چھوڑا ہے، گھاٹی کو دوڑے گئے، گھر میں داخل ہوئے،
کمرے میں داخل ہوئے، دیوار سے تلوار لٹک رہی ہے، نکالیے ننگی تلوار لیے، مکہ ننگی تلوار لیے باہر نکلے گئے، شدت انتقام کے ذوق اور جوش کی وجہ سے اپنا جوتا پہننے جا دیا، دوڑتے چلے جا رہے ہیں اس طرف جہاں سے خبر آئی ہے کہ پاک نبی کو شہید کیا جائے۔ ایک بھائی مڑے، سامنے سے امام الانبیاء کی زیارت ہو گئی، سیدنا زبیر 12 سال کا بچہ ہو گیا، آپ نے زبیر کو دیکھا ہے تو آپ نے پوچھا زبیر تیرے ہاتھ میں تلوار ہے، ننگے پاؤں ہو، مکہ کی گرم تقریری زمین پہ ننگے پاؤں، تیرے پاؤں لہولہار ہو چکے، ارادہ کیا ہے؟ کیوں ننگی تلوار ہاتھ میں پکڑی ہے؟ تو زبیر کہنے لگے اللہ کے نبی مکہ میں خبر مشہور ہوئی ہے، مکہ میں خبر مشہور ہوئی، آپ کو شہید کیا گیا۔ آپ نے پوچھا، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور آپ نے پوچھا زبیر اگر یہ خبر سچی ہوتی تو کیا کرتے؟ مکہ کے سرداروں کے کب کاٹ ہے، سرداریاں ان کے پاس ہے، حکومت ان کے پاس ہے، قوت ان کے پاس ہے، افراد ان کے پاس ہے، تم 12 سال کا بچہ کیا کرتا؟ زبیر آگے سے جواب بھی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی رب کعبہ کی قسم اگر یہ خبر سچی ہوتی میں زبیر اپنی تلوار کے ساتھ مکہ کے کافروں کی گرد میں اتنی اتارتا کہ مکہ کی گلیاں خون کی نہروں میں تبدیل ہو جاتی، خون کی نہروں میں تبدیل ہو جاتی۔ یہ بچے کو ذوق کس نے دیا ہے؟ ماں نے دیا ہے۔ آج ہماری مائیں ہمارے اور اپنی اولادوں کو ذوق دے رہی ہے، ٹھنڈا مٹھا دین سکھا لو۔ حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال، اے میری امت اپنی اولاد میں 3 باتیں ڈال دینا، 3 خوبیاں پیدا کر دینا۔ اللہ کے نبی پہلی فرمایا حب نبیکم، پہلی چیز اپنے نبی سے محبت، محبت اہل بیت کی، اس کے صحابہ خاندان سے محبت، اور تیسری فرمایا قراءۃ القرآن، اور قرآن کی تلاوت سکھا دینا۔ ہم قرآن کی تلاوت سکھاتے الحمدللہ، بچوں کو قرآن پڑھاتے الحمدللہ، لیکن کیا ہم اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھا رہے ہیں؟ اگر پاکستان میں کچھ نہیں، چلو میں اور سمجھتا ہوں 3 کروڑ بچے ہیں، 2 کروڑ بچے ہیں، ان 2 کروڑ بچوں کا کوئی کردار ہے یا تو جوانوں کے پاس کوئی کردار نہیں ہے؟ بچوں کو سکھانا، اکیلا بچہ ہے وہ کہتا ہے اللہ کے نبی آپ کی عزت پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ حضرت زبیر کو مکہ کی کافروں نے پکڑا، کئی دن تشدد کیا، مکہ کی گلیوں میں گھسیٹے گئے، زخموں سے چور چور ہوئے، ان نے کہا بس تھک گئے ہیں، اک گیا ظلم کر کے، تھک گیا ظلم کر کے، شوق بازو پورا ہو گیا، اب کیا کریں؟ ان کا بس اب اس کو پٹھے دار پہ لٹکا دو، پھانسی کا پٹھا رکھو۔ سب نے مشورہ کیا، حضرت زبیر کو لے آئے، تختہ دار پہ لٹکا دیا۔ اب پھٹا کھینچنے لگے ہیں تو ایک نے کہا نہ کھینچو نہ، ابھی رکو۔ تو پوچھا بھی کیوں؟ اس نے کہا یار اگر تختہ کھینچو گے پھندا کھنچ جائے گا، یہ تو مر جائے گا۔ اب اس پر اور تماشا کرتے ہیں، میرے ذہن میں ایک مشورہ، ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ کیا؟ کہنے لگا حضرت زبیر پر ہم تختہ مشق کرتے ہیں، وہ نشانہ بازی کرتے ہیں، زندہ انسان۔ وہ دور کھڑے ہو گئے، ایک نے یوں نیزہ پکڑا ہے، حضرت زبیر دیکھ رہے اور وہ کہتا ہے دیکھو میں یہ نیزہ پھینک رہا ہوں، یہ زبیر کی جا کے کندھے پہ لگے گا۔ اس نے وہاں سے نیزہ پھینکا، حضرت زبیر کے جا کے کندھے پہ لگا۔ زندہ میں تیر چلا رہا ہوں، یہ زبیر کی ران پر جا کے لگے گا۔ تیر چلایا گیا، سیدنا زبیر کی ران پہ لگا، پھر ایک نے نیزہ پھینکا، ایک نے تیر پھینکا، پھر ایک نے نیزہ، ایک نے تیر۔ خدا کی قسم ابو القاسم آزاد کہتے تھے حضرت زبیر کے پورے وجود میں نیزے تیر پہ بستے چکے ہیں، پورے وجود میں نیزے تیر پہ بستے چکے ہیں، اور آپ اپنی ذات کو چھوڑ چکے، آپ کے بدن میں ڈھیلا پڑا چکا ہے۔ سید ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، قریب آئے، دیکھا تو بھی سانس کا آنا جانا ہے، روح قسم کا تعلق ہے، قریب ہوئے، زبیر کی کام مقدم ہے، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے تجھے یہاں سے اتار لیا جائے، یہ نیزوں کی تکلیف اس سے جدا کی جائے؟
تیروں کی تکلیف اس سے جدا کی جائے، میرے تیر تیرے بدن سے نکال دیا جائے، علاج معالجہ کروایا جائے، تو تندرست صحت مند ہو جائے، مدینہ روانہ کر دیا جائے اور تم وہاں جا کے اپنے بیوی بچوں میں خوش و خرم زندگی بسر کرے اور تیری جگہ تیرے نبی کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے۔ کیا اس بات کو پسند کرتا ہے؟ بتائیے دوستو، مکہ والے کر سکتے تھے ایسا؟ صحابی نیزوں کو دیکھ رہا ہے، تیروں کو دیکھ رہا ہے اور وہ سن رہا ہے۔ ان جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی کمزور سکھوں کو جواب ہے یکجا کرتے پوری جگہ کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ کہتے ہیں، مکہ کے کافروں تم تو یہ بات کہتے ہو کہ نبی کے پاؤں لگا کر صبح زبیر گھروں میں خوش و خرم زندگی بسر کرے، رب تعالیٰ کی قسم میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چل جائے اور ہم گھر میں خوش و خرم زندگی بسر کریں، پاؤں میں کانٹا چل جائے۔ بتاؤ دوستو، پاؤں میں کانٹا چلنا کتنی تکلیف دیتا ہے؟ کتنی کی تکلیف دیتا ہے؟ صحابی کہتے ہیں یہ تکلیف تو برداشت ہے، مر جانا کٹ جانا برداشت ہے، نبی کے پاؤں میں تکلیف ہو، کانٹا چل جائے یہ برداشت نہیں ہے۔ اور آج دیش عرب امت یہ کہہ رہی ہے، اے نبی جی آپ کی شان میں توہین ہو رہے، آپ کی گستاخیاں ہو رہی ہے، آپ کے خاکے شاید کیے جا رہے ہیں، قادیان کے گندے حمیر سے جنم دینے والا مقبوض الحواس کالا بھیجا مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ کی نبوت کی مسجد میں بٹھایا جا رہا ہے، لیکن ہم آپ کی دل رنج و تکلیف کو برداشت کرتے ہیں۔ ہم تو اپنی خوشی کمی میں اسی طرح مگن رہیں گے، ہم تو اپنے کاروباروں میں اسی طرح مگن رہیں گے۔ کیا ہمیں نہیں پتا ہمارے نبی کی توہین ہو رہی ہے؟ ہمیں نہیں پتا قادیانی ہمارے نبی کی عزت حرمت ختم نبوت کے حملہ آور تھے؟ ہمیں نہیں پتا جس نبی نے اپنا خون دے کے گلشن ایمان کا آغاز کیا ہے، جن کے خون کے صدقے آنکھوں کے صدقے آج مجھے آپ کو ایمان ملا ہے، اسی نبی کی امت کا ایمان ضائع کیا جا رہا ہے، امت کے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے۔ ہم اس سب کو جاننے کے بعد اپنے کردار کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا کیا کردار ہے؟ ماں مر جائے نا بیٹے کی آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے، باپ کے بدلے پہ اولاد اترتی ہے، ذرا سا مال ضائع ہو جائے بندے کا غم نہیں اترتا، بیٹا بیمار ہو جائے پریشانی نہیں اترتی۔ ہمارے نبی سے تعلق اتنا کمزور کیوں ہو گیا ہے کہ ہمیں پتا ہمارے نبی کی توہین کی جا رہی ہے، ہمیں پتا ہمارے نبی کی ختم نبوت پہ حملے کیے جا رہے ہیں، باتیں مارے جا رہے ہیں، اور پھر بھی ہم اپنی زندگی کا ساری زندگی کا کچھ حصہ اپنے محبوب کے نام نہ کر پائیں، ہم اپنے نبوت کے لیے کچھ کر نہ پائیں، عزت رسول کے لیے کچھ کر نہ پائیں۔ فقط ایک آدمی ریلی نکالنے سے حضور کا قضا نہیں ہوتا، یہ شیطان موجود ہے جو ہمیں چھوٹی تسلیہ دیتا ہے کہ اسی سے لاہور کی بڑی بڑی ریلی کاٹ دی، بس حق ادا ہو گیا، حق کی بھی ادا نہیں ہوگی اگر ہم اپنا کوئی بھی حضور پہ لگاتے ہیں۔ وہ بدبخت بات بھی آ رہے، ہم ایک ریلی نکال کے ایک احتجاج کر کے خاموش ہو جائے، ہمارے ذمے ہمارے نبی کا حق ہے، اور ان حقوق میں سب سے بڑا حق باپ نبی کے ساتھ وفا ہے، باپ نبی کی عزت ان کی ختم نبوت کا دفاع ہے، ان کے احترام عظمتوں کا دفاع ہے۔ اس کے لیے ہمیں اگر جان دینی پڑے دینی چاہیے یا نہیں؟ صرف زبان سے عمل کے ساتھ مال لگانا پڑے لگانا چاہیے یا نہیں؟ وقت دینا پڑے دینا چاہیے یا نہیں؟ ایک رات نہیں، یہ تو رات کا کچھ حصہ گزرا ہی نہیں ہے، یہ تو رات کا کچھ حصہ گزرا ہی نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر حضور ہم سے حضور کی عزت ناموس ہم سے ساری زندگی مانگے تو ہمارے ذمے ہے کہ ہم ساری زندگی حضور کے نام کریں۔ انہوں نے اپنے کاروبار چھوڑے تھے، حضور تاجر تھے، تجارت چھوڑ دی امت کی وجہ سے، اسباب کو کم وقت دیا امت کی وجہ سے، اولاد کو کم وقت دیا امت کی وجہ سے، تو ہم نے بھی حضور کے لیے کچھ وقت حضور کی ناموس کو دینا ہے، دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے کرنے کے کام کیا ہے؟ آج یہ بدبخت طاقت کے بلبوتے پر ہمارے نبی کی گستاخی کری جا رہی ہے، ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ ہمارے کرنے کے کاموں میں سب سے پہلا کام دوستو، ہم اپنی بے حسی پر آج توبہ کرتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو بے حس سمجھتا ہوں،
میں اپنے آپ کو بے حص سمجھتا، اللہ کی قسم میں سچ کر میں بے حص ہوں، میرے اندر بے حصی ہے، اور بڑوں تو میں کہتا ہوں تم بغیرت ہے، تیری غیرت کیا گئی کہ تیرے نبی کی توہین کی جائے اور تو نماز روزے کو کرتے ہوئے سمجھے کہ بس یہ حاجی نمازی کافی ہو گئے۔ اپنی بے حصی پر توبہ کرنا، امت کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اپنی بے حصی پر توبہ کرنے کی ہے۔ ہمارے اندر سے تو نقصان کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے۔ بے حصی پہ توبہ کرنا کہ اللہ اگر آج تک ہم آپ کے نبی کی ناموس حرمت ختم نبوت کے لیے کچھ نہیں کر پائے، روئے نہیں، تڑپے نہیں، ہمیں غم نہیں ہے، تو ہم خود کو مجرم سمجھتے ہوئے آپ سے توبہ کر رہے ہیں۔ ہم خود کو مجرم سمجھ کے آپ سے توبہ کر رہے ہیں، ہماری توبہ کو قبول کرتے ہیں، ہمارے خدا عظیم کو معاف کرتے ہیں۔ یہ جو عزت رسول کا دفاع ہے یہ کوئی مستحب ثواب کا کام نہیں ہے، مستحب درجے میں ثواب کا کام نہیں ہے۔ کل آتا تو ٹھیک ہے، نہ کیتا تو گناہ کوئی نہیں، اللہ کی قسمیں حضور کی عزت دفاع واجب ہے، نہ کیتا تو گناہ عظیم ہے۔ حضرت سعد بن ربیع جاتے جاتے احد کے میدان میں جاتے جاتے صحابی کو کیا پیغام دے کے گئے ہیں؟ حضور کی محبت اور غم میں وہ لشکر کے اندر گھسے تھے، زخموں سے چور چور پڑے، حضور نے فرمایا سعد بن ربیع کو تلاش کرو، کہاں پہ ہے؟ صحابی حضور کا نمائندہ بن کے سعد بن ربیع کو تلاش کر رہا ہے، تو وہ احد کے میدان میں پہنچا، لاش ہے، ہاتھ ناک اور کان کٹے ہوئے ہیں، پہچان نہیں ہے، تو صحابی دور کھڑے ہو کے کہتے ہیں سعد بن ربیع زندہ ہو، جواب دو، کوئی جواب نہیں ہے۔ پھر فرمایا سعد بن ربیع زندہ ہو، جواب دو، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر فرمایا سعد بن ربیع زندہ ہو، جواب دو، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر کہنے لگے سعد بن ربیع زندہ، جواب دو، تمہارے لیے محمد رسول اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، ان کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ تو لاشوں میں سے ایک ہاتھ آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہو گیا، فضا میں بلند ہو گیا، دوڑتے ہوئے صحابی کے پاس آئے، زندہ ہے لیکن پورے بدن پہ زخم ہے، قوت نہیں ہے، جانے والے اللہ کے پاس۔ تو یہ جاتے جاتے امت کو ایک پیغام دے کے گئی ہے، پوچھنے لگے اے آنے والے بتاؤ حضور کیسے ہیں، بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ اس حال میں بھی یاد ہے تو اپنا نبی یاد ہے، بیوی بچہ اولاد جائیداد باغات کچھ یاد نہیں، حضور کیسے ہیں؟ تو آنے والے نے کہا حضور آپ یہ ہے، شیطان مردود نے غلط طور پر ہی خبر چلائی تھی، آپ زندہ سلامت باقرامت موجود ہے، عافیت کے ساتھ ہے۔ تو سعد بن ربیع پھر پیغام دیتی ہے، جا کے میری قوم کو پیغام دے دینا، اے میری قوم اگر تم میں سے ایک آنکھ چمکتی باقی ہوئی اور نبی کو نقصان پہنچ گیا، معاشر میں اللہ تم سب کو کٹارے میں کھڑا کر دیں گے، میں نے اپنا محبوب دیا تھا، تم میرے محبوب کی حفاظت نہیں کر سکے۔ وہ صحابی پیغام دیتا ہے، آج بوڑھا یہ کہتا ہے، جوان یہ کہتا ہے، بچہ یہ کہتا ہے، ماں کا ادا نہ کیا معاشر میں پوچھ ہو جائے گی، باپ کا ادا نہ کیا معاشر میں پوچھ ہو جائے گی، اولاد کا ادا نہ کیا معاشر میں پوچھ ہو جائے گی، رشتہ داروں کا ادا نہ کیا معاشر میں پوچھ ہو جائے گی، اللہ کا ادا نہ کیا، نماز روزہ نہ کیا معاشر میں پوچھ ہو جائے گی۔ اور اسی زبان پہ آتا ہی نہیں ہے کہ اگر ہم نے اپنے نبی کا ادا نہ کیا تو معاشر میں پوچھ ہو جائے گی۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر ہم اپنے نبی کا ادا نہ کر سکے، اگر اپنے نبی کی عزت کے دفاع کے لیے کھڑے نہ ہو پائے، آواز بلند نہ کر سکے، دماغ نہ اٹھا پائے، ہاتھ نہ پھیلا پائے، ہم سے بھی معاشر میں پوچھ ہوگی کہ میں نے اپنا محبوب دیا تھا، تو نے ان کی عزت کا حفاظت کیوں نہیں کی، تو نے ان کی حرمت کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ یہ مستحب درجے کی بات نہیں ہے، وہ پیر صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، وہ روزانہ 40,000 دفعہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے والا ہو یا نماز تخت فرض کو چھوڑنے والا ہو، اللہ کی قسم ہر ایک کے ذمہ نبی کے ساتھ وفا ہے، ہر ایک کے ذمہ نبی کی عزت کا دفاع ہے۔ یہ ہم نے کرنا ہے تو پہلا کام ہم توبہ کرتے، اللہ ہماری بے عزتی کو آج معاف کر، ہم بڑے مجرم بنے، ہمیں اپنے نبی کا غم نہیں ہوتا۔ ایک صحابیہ حضور کے پاس آئے، حضور کی زوجہ سیدہ عائشہ کے پاس آئے، آگے کہنے لگی مجھے حضور کی قبر دکھا دیجیے، قبر دکھا دیجیے۔ اماں جان نے قبر اور اپنے حجرے کے درمیان میں سے پردہ ہٹا دیا،
وہ صحابیہ کی نگاہ حضور کی قبر پہ پڑی، حضور کا غم ایسا سوار ہوا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اتنا روئی حضور کی جدائی میں، اتنا روئی کہ وہیں پر اس کی روح جدا ہو گئی، وہیں پر موت آ گئی۔ یعقوب دراز گوش آپ کی صفائی، 3 دن اس نے حضور کو مدینہ میں نہیں دیکھا، غم اتنا سوار ہوا، برداشت نہیں کر سکا، وہ بے زبان مدینہ کے ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے خودکشی کر گیا ہے۔ وہ بے زبان نبی علیہ السلام کی جدائی دیکھتا ہے، آپ کھجور کے تنے کی ٹھیک کو چھوڑ کے منبر پہ آتے ہیں تو بے زبان ہوتا ہے کہ حضور کی جدائی ہوئی ہے۔ حضور کی جب نسبت ملتی ہے تو حضور کی جدائی، حضور کی تکلیف، حضور کا غم آنکھوں میں آنسو لیا جاتا ہے۔ ہم اللہ سے مانگے اللہ ہماری آنکھوں کو، بنجر آنکھوں کو، خوش آنکھوں کو تر کر دے۔ یہ اپنے روتی اے اللہ اپنے لیے اور اپنے محبوب کے لیے رونے والا بنا دے، اپنی محبت اپنے محبوب کی محبت رونے والا بنا دے، اور مانگے اللہ سے کہ اللہ مجھے وہ محبت رسول چاہیے جو حضور کے ساتھ والہانہ، عاشقانہ، فدائیانہ تعلق دیتا ہے، جو سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ دلوں میں اتارتے۔ یہ محبت مانگنے کی چیز ہے، اور ایسی مجالس کے ساتھ اور ایسے لوگوں کے جڑ کے چلنے کے ساتھ اس محبت میں جنون اور فدائیت آتی ہے۔ اور دوسرا کام دوستو میرے آپ کے کرنے کا، ان گستاخان پیغمبر کے لیے بد دعائیں شروع کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا فرمایا تھا وَإِلَكَ مَقْتُلُونَ رَجُلًا، اور پھٹکارو لعنت تم پہ، خدا کی پھٹکار لعنت تم پہ۔ آپ کے اللہ سے مانگے اللہ جنہوں نے ہمارے نبی کی عزت پہ حملہ کیا ان پہ اپنی لعنت برسا، اے اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے ان کو عبرت کا نشان بنا دے، ان کی ہستی بستی کو نیک تو نابود کر دے، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک کر دے۔ اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے تو اپنے نبی کی عزت کا دفاع کرے گا، اے اللہ اپنے شیرات سے کوئی شہر ان بدبختوں پہ مسلط کر دے، ہمارے نبی کی عزت کی حفاظت کر دے۔ دوستو آپ پہ غم آتے ہیں، رب سے رجوع کرتے ہیں، آپ پہ مصیبت آتی ہے، آپ کو مانگتے ہیں، آپ پہ مشقت آتی ہے، مشکل آتی ہے، آپ رب سے دعائیں مانگتے ہیں، آپ کوئی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، رب سے دعا مانگتے ہیں، دعا بڑی سے بڑی مصیبت کو ٹالتی ہے۔ دعائیں مانگے اللہ جو پر مصیبت آ چکی ہے تو ہمیں رسالت توفان کی صورت میں اے کریم اللہ اس مصیبت کو ٹال دے، اے کریم اللہ اس مصیبت کو ٹال دے، صدقہ کرے ان مسائل کو ٹلنے کا، صدقہ کرے امت پہ جو عذاب آیا ہے، حضور کی عزت کا حملے کا جو طوفان امت پہ آیا ہے، یہ طوفان واپس بدل جائے اور یہ طوفان اٹھانے والے اپنی عبرت، یہ طوفان اٹھانے والے عبرت کا نشان بن جائے۔ یہ دوسرا کام میرے آپ کے کرنے کا ہے۔ اور تیسرا کام دوستو قادیانیوں کی اور گستاخان پیغمبر فرانس والوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا۔ کیا کرنا؟ بائیکاٹ کرنا۔ یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے، اور نہ صرف بائیکاٹ کرنا بلکہ بائیکاٹ کروانا۔ بائیکاٹ اور کب تک کروانا ہے؟ ساری زندگی۔ عزت پر جب حملہ ہو تو زندگی میں بھولا نہیں جاتا۔ انشاءاللہ یہ عبرت کا نشان بنیں گے، انشاءاللہ ان کی ہستی بستی ٹکڑوں میں تقسیم ہوگی، انشاءاللہ یہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ لیکن میرے آپ کے کرنے کا کام ہم یہاں ہوتے ہوئے کلی طور پر بائیکاٹ کرتے ہیں، اور ان کا بائیکاٹ کروائیں۔ مجھے اٹک ایک صحابی نے پوچھا مولانا صاحب تو ہم نے رسالت فرانس میں تو ہم نے رسالت کی ہے، ہم کیا کریں؟ میں نے یہ 3 کام بیان کر دیے، میں نے ان کا بائیکاٹ کریں۔ تو صحابی نے کہا کہ مولانا صاحب ہم نے بائیکاٹ کر دیا، میں نے کر دیا، آپ نے کر دیا، ہمارے کرنے سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا اللہ راضی ہو جائے گے، حضور خوش ہو جائیں گے۔ ان کو کیا ہوتا ہے؟ ان کو کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بہت بات کی چیز ہے۔ سوال تو یہ کہ میں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا کیا ہے، میں نے اپنے نبی کے لیے بائیکاٹ کیا یا نہیں؟ اس سے فائدہ کسی جماعت مسلک مولوی صاحب کو نہیں ہے، خدا کی قسم اس سے فائدہ اسلام کو ہے، اس سے فائدہ امت محمدیہ کو ہے، کسی ایک فرد کو نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی عزت حرمت کا تقاضے کا بائیکاٹ کرے۔ کعب بن اشرف نے توہین رسالت کی تھی، آپ نے صحابہ سے کہا من کعب بن اشرف، اے صحابہ میری عزت کا دفاع تمہاری ذمہ داری ہے، بتاؤ
काश बिन नशर से मेरा इंतकाम कौन लेगा। एक और मतलब उठा, आपने फरमाया मत बिहादुल खबीर, कौन है जो इस बदबख्त से मेरी इज्जत का इंतकाम ले। जब इज्जत रसूल का हमला हुआ है, हुजूर ने सहाबा से कहा है, ऐ सहाबा मेरी इज्जत का दिफा तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम में से कौन मेरी इज्जत का दिफा करेगा। आज फिर हुजूर की इज्जत की तरफ से तकाजा है, आपकी तरफ से पुकार है, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी उम्मत, तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरी इज्जत का दिफा करो। जवानों बताओ हुजूर की इज्जत का दिफा करोगे या नहीं? जानों के साथ, मालों के साथ, औलादों के साथ, औकात के साथ, सलाहियत के साथ, इंशाअल्लाह अगर आपने ये पक्की नियत की है और नियत इरादा किया है कि हम रोजाना इज्जत रसूल की आवाज उठाएंगे, बात करेंगे, जो मौलाना मुबश्शिर साहब पैगाम देंगे इस पैगाम को फैलाएंगे, तो कोई बहीन नहीं कि 1 साल के अरसे में इंशाअल्लाह ये सिलसिला ऐसे फैलेगा। आप किया हुए, आपने आगे एक और को किया, वो एक और को करेगा, वो एक और को करेगा। इंशाअल्लाह 1 साल के अरसे में आप देखेंगे मुल्क पाकिस्तान, कम अज कम मुल्क पाकिस्तान के एक जवान वो कहेगा कि मेरी जान, माल, इज्जत, आबरू, मेरे खानदान, कौम, कबीला, माँ बाप, पीर, उस्ताद सब बात में है। सबसे पहले इमामुल अंबिया की जात है, आपकी नबूवत है, आपकी खत्म नबूवत है, आपकी इज्जत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत नामूस से रिसालत की उठी आवाज के साथ हमें आवाज मिलाने की तौफीक अता फरमाए। उठने वाले कदमों के साथ कदम मिला के बल्कि आगे बढ़ा के चलने की तौफीक अता फरमाए। हम अपने ऊपर माल लगा रहे हैं, औलादों पे लगा रहे हैं, लाखों की से अपनी अपनी औलादों की बर्दाश्त कर रहे हैं। काश कि हम अपने माल में से एक मुख्तस हिस्सा कर लें, एक हिस्सा मुख्तस कर लें जिसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस, उनकी हुर्मत, खत्म नबूवत के लिए वक्फ कर दिया जाए और उस माल के जरिए भी हमारे नबी की इज्जत, हुर्मत, खत्म नबूवत का दिफा किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे अपने कहे पर अमल की तौफीक अता फरमाए, मेरी बेहिसी को खत्म फरमाए, अपने महबूब की दीवानगी अता फरमाए, उन पर हिदायत सच्चा जज्बा अता फरमाए, उनके बागी, उनके दुश्मन, उनके गुस्ताख और खत्म के मुनकरों के मुकाबले में डट जाने की और इज्जत रसूल खत्म की हिफाजत कर जाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। दुआ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल। ए करीम परवरदिगार, हमारे खताओं को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी बेहिसी को ख़त्म फरमा। ए करीम अल्लाह, हमें हुजूर की अशद दर्जे में मोहब्बत अता फरमा, अपनी अशद दर्जे में मोहब्बत अता फरमा। ए करीम परवरदिगार, हुजूर के जुमला हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ करीम अल्लाह, अपने अहकामात पर चलना आसान फरमा, नाफरमानियों से बचना आसान फरमा, जलवत को पाकीज़ा फरमा, खलवत को पाकीज़ा फरमा। हम में जो बीमार हैं शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह, हुजूर की इज्जत की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हुजूर की इज्जत की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हुजूर की इज्जत की हिफाजत फरमा। ऐ करीम परवरदिगार, आज इस नशिस्त को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, जिसने जितना वक्त दिया है आपकी रज़ा के लिए, आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर दिया है, ऐसे इस वक्त को ज़ाया न फरमा। हम में से किसी के दिल में कोई बोझ महसूस हो, अल्लाह उसके अल्लाह पाक उसको माफ़ फरमा के हमारे वक्त देने को कबूल फरमा, हमारी निजात का ज़रिया बना। इस घर को, इस मोहल्ले को और जो अहबाब आए इन तमाम के घरों में बरकत खैर नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह, बरकत खैर नाजिल फरमा, हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, हमारे कर्जदारों को कर्जों से खलासी अता फरमा। ऐ अल्लाह, उम्मत के जवानों को हुजूर से वफा की तौफीक अता फरमा। ऐ करीम अल्लाह, उम्मत के जवानों को अपनी जवानी हुजूर पे लगाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, मालदारों को माल लगाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, इल्म को इल्म लगाने की, खुतबा को किताबत लगाने की तौफीक अता फरमा। ऐ करीम परवरदिगार, बड़े सख्त हालात है या अल्लाह, बर्मा में, शाम में, कश्मीर में, इंडिया में, इराक में, या अल्लाह दुनिया भर में मुसलमान किस रहा है। ऐ अल्लाह, उसकी इज्जत महफूज नहीं है, जान महफूज नहीं है, माल महफूज नहीं है। ऐ अल्लाह, हम जैसे कैसे आपकी वहदानियत के मानने वाले हैं, आपके महबूब की खत्म नबूवत के मानने वाले हैं,
آپ کی محبوب کی امت ہی ہیں، آپ کے بندے ہیں۔ اے اللہ ہمیں مزید رسوا نہ فرما، اے اللہ ہمیں مزید رسوائی سے بچا لیجئے، اے اللہ مزید ہمیں ظلم سے بچا لیجئے، اے اللہ ہماری جانوں کی، مالوں کی، عزتوں کی، آبرو کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے کریم پروردگار، رات کا یہ پہر ہے، اے اللہ نصف رات بیت چکی ہے، اے کریم پروردگار، اے کریم پروردگار، آج کی مجلس کو قبول فرما، ہم پر ایسی تجلی فرما کہ ہم آپ کے ہو جائیں، آپ کے محبوب بھی ہو جائیں۔ اے کریم اللہ ہم پہ ایسی تجلی فرما یا اللہ کہ ہم آپ کی اطاعت کے دائرے میں آ جائیں۔ اے کریم اللہ ہمارے گھروں میں اتحاد اتفاق پیدا فرما، ہماری معیشت کو مضبوط فرما، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، جن بدبختوں نے جسارت کی ہے، جرأت کی ہے، ان کے ملک کو، ان کی ہستی بستی کو نیست و نابود فرما، عبرت کا نشان بنا، حضور کی گستاخوں کے لیے یا اللہ پاک بد دعا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، گستاخوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم اللہ، جو خیر آپ سے آپ کے نبی جی نے مانگی ہیں، ہم وہ ساری خیریں حضور علیہ السلام کی امت کے لیے مانگتے ہیں، وہ ساری خیریں حضور کی ساری امت میں تقسیم فرما، اور جن شرور سے نبی علیہ السلام نے پناہ چاہی ہے، ساری امت ان تمام شرور سے پناہ عطا فرما۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کی رات میں، نیند میں، گھر میں، بار میں برکت عطا فرمائے۔